العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی فضائل پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اور کل ہم حضرت امیر المؤمنین خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پڑھنا شروع کیے تھے، اور انشاءاللہ تعالی آج اس بات کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ابتدائی حالات سے تو ہم واقف ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کیا تھی. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال کے چھوٹے تھے، اور جو ہجرت کے واقعات ہوئے، ان کے اسلام لانے کے واقعات ہوئے، ان کے فضائل میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مرتبہ کتنے مختلف انداز میں ان کو جنت کی بشارت دی ہے، الحمدللہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ان کی فضائل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ایک حدیث ہم سے کل چھوٹ گئی، اس کو بیان کر کے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات غداۃ بعد طلوع الشمس. ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں باہر تشریف لائے جبکہ سورج نکل چکا تھا، اپنے مکان مبارک سے باہر تشریف لائے. رأیت قبیل الفجر کأن فقال، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رأیت قبیل الفجر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فجر سے پہلے میں ایک خواب دیکھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس خواب میں میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں کنجیاں دی گئی، چابیاں کنجیاں میرے ہاتھ میں دی گئی، اور میرے ہاتھ میں ترازو دیا گیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے چابیاں تو چابیاں ہی، اب رہے یہ جو ترازو ہے جو مجھ کو دیے گئے تھے، تو یہ وہی ترازو ہے جس طرح کے ترازو تم دنیا میں تول پہ استعمال کیا کرتے ہیں. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو میں دیکھا کہ اس ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھ دیا گیا اور دوسرے پلڑے میں ساری دنیا کو رکھ دیا گیا. میں خواب میں یہ دیکھا کہ پوری دنیا کا ویٹ ملا کر بھی میرے مقابلے میں ہلکا ہو گیا، میرا وزن بڑھ گیا. پھر میں وہاں سے ہٹا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اسی ترازو کے اندر ایک پلڑے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا اور دوسرے پلڑے میں باقی پوری دنیا کو رکھا گیا. سو میں دیکھا کہ ابو بکر پوری دنیا سے زیادہ وزندار تھے. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو ہٹایا گیا. پھر فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس پلڑے میں پھر عمر بن الخطاب کو رکھا گیا، عمر بن الخطاب کو رکھا گیا، اور پھر پوری دنیا کو دوسرے پلڑے میں رکھا گیا. تو میں دیکھا کہ پوری دنیا کے مقابل عمر بن الخطاب کا وزن بھاری ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضیلت ہے وہ اس سے واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے. جیسا کہ ہم ایک روایت سنائے تھے آپ کو، 2 کا سن چکے ہیں یہ روایت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آسمانوں کے ستاروں سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جب اور نیچے جا کر ہم تول دیکھیں گے تو ساری کائنات کی نیکیاں ایک طرف ہوں گی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں سب پر بھاری ہو جائیں گی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام. معاملہ یہ بھی تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے
ان الحق لا ينطق على لسان عمر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبه. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حق کو عمر کے زبان اور دل پر فرما دیا. دل پر فرما دیا. وقال ابن عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلمانوں میں جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا اور اس معاملے میں اکثر ایسا ہوا کرتا کہ عمر بن الخطاب اپنی رائے دیتے, مشورہ رائے ایسا کرنا چاہیے, انہی الفاظ میں پھر قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے. انہی الفاظ میں جو الفاظ اختیار کرتے تقریباً 19-20 ہو کر تقریباً وہی ورڈز تھوڑا سا انداز سے ہو کے وہی ورڈز جو ہے قرآن کے اندر قرآن بن کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نازل فرما دیتا ہے. اس کی تشریح یہ ہے جو حضور فرمائے ان الحق لا ينطق على لسان عمر, کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے, حق بولتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وافقت ربی فی ثلاث, میں اپنے پروردگار جیسا ہی بولا. پروردگار جیسے فرماتے موافقت ہو گئی, میں جو الفاظ فرمایا اللہ تعالیٰ پھر وہی الفاظ فرمایا. 3 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا. جب حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو پھر وہ طواف وغیرہ سب کچھ ہو چکا تھا. مقام ابراہیم تھا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان ہیں. مقام ابراہیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ افلا نتخذه مصلا, کیا ہم اس کو نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے, برکت والی جگہ ہے, اس کو ہم نماز کے طور پر کیوں نہیں استعمال کرتے یہ جگہ کو کہ اس کی رخ کی طرف ہم نماز اس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں. افلا نتخذه مصلا, یہ ان کے الفاظ تھے. اللہ تبارک و تعالی آیت نازل فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلا. تقریباً اتخاذ مقام ابراہیم مصلا تقریباً ورڈ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوئے وہ الفاظ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے حصہ بنا دیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ. اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو امرت نساءك ان يحتجبن فانه يكلمهن البر والفاجر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس حاضر ہو کر فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ امہات المؤمنین جو مسلمانوں کی مائیں ہیں, آپ کے ازواج ہیں, آپ کی بیویاں ہیں, یا رسول اللہ ان کو آپ پردے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ ابھی پردہ لازم نہیں ہوا تھا. یا رسول اللہ آپ پردے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ لوگ جو ملاقات کرتے ہیں, دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, ملنے والے لوگ ہوتے ہیں, بات کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں. گھر کی عورتوں سے ہر کوئی بات کرنا یا ہر کوئی دیکھنا, ہر کوئی آدمی اتنا صحیح نہیں ہوتا ہے. یا رسول اللہ اچھا نہیں معلوم ہوتا ایسا. یا رسول اللہ آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ اپنے خواتین کو پردے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لفظ حجاب اور پردہ کرنے کی آیت نازل فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسے یہ ایک معاملہ ہے. آیت حجاب جو ہے ادھر حضرت عمر کا مشورہ آیا, ادھر اللہ کا حکم آ گیا. بس بڑا لمبا واقعہ آ رہا ہے, واقعہ کی طرف نہیں جاؤں گا. بہرحال جب وہ واقعہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے کہ عمر بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کی مرضی کی بات ہے, آپ مناسب سمجھے تو لے کے چلیے, نہیں اگر آپ کو مناسب نہیں سمجھ میں آتا تو پھر آپ اپنے بعض ازواج کو چھوڑ دیجیے, طلاق دے دیجیے. اللہ تعالیٰ تو بڑا کریم ہے, اگر آپ چھوڑ دیں گے امہات المؤمنین میں سے آپ کسی کو اگر چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیگر ازواج اور دیگر کیا کہتے ہیں بیویاں اللہ تعالیٰ بہتر عطا کر دے گا. آپ کیوں اس کے بارے میں اتنا زیادہ اپنے ذہن پر بار لیتے ہیں؟ ان کا مقصد وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ریلیکس کرنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا پریشر تھا, کچھ معاملہ تھا, وہ میں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان کروں گا. تو وہ پریشر کم کرنے کے لیے مشورہ دیا کہ رسول اللہ اگر آپ چھوڑتی تو آپ کو فکر کا مسئلہ نہیں, آپ کیوں اتنا بات لیتے ہیں؟ اگر آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری نعمتیں دے گا اور دوسرے بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرما دی عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اگر نبی نے اپنی بیویوں کو طلاق دیا تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بیویاں ان کو عطا کر دے گا. عجیب غریب معاملہ.
خیر ویسا ہوا تو کچھ بھی نہیں، ایک وقتیہ ناراضگی تھی، تھوڑی سی ناراضگی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صرف تھوڑا ریلیکس کرنے اور ذہن پر جو پریشر ہے وہ پریشر کو کم کرنے کے لیے الفاظ فرمائے تھے، مگر اس طرح کے الفاظ میں جو قرآن کی آیت نازل ہوئی، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور روایتوں میں آتا ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کان عمر اذا رأى الرأي نزل به القرآن، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی مشورہ دیتے، جب ان کا کوئی خیال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جیسا قرآن نازل فرما دیا کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس متعلق کئی باتیں فرمائیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہ آیت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ واقعے میں نازل ہوئی۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، جی جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، جی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے ہوئے تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے اچھا بنانے والا ہے۔ یہ اس طرح کا جملہ ان کی زبان سے نکلا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، آیت نازل ہوئی۔ اب قرآن میں ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، انہوں بیٹھے بیٹھے بولے تھے ایسے فتبارک اللہ احسن الخالقین، جب یہ ایک آیت نازل ہو گئی، ایک منافق کا انتقال ہو گیا، منافق کا انتقال ہو گیا اس میں، جب انتقال ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچے کہ جنازہ پڑھ دیں گے شخص کا، آدمی تو اچھا نہیں تھا مگر پڑھ دیں گے اس کا جنازہ، کیونکہ اس میں تھوڑا سا غلط فہمیاں ہو سکتے ہیں، سب کو تو نہیں معلوم نا یہ منافق تھا بول کر، خاص طور پر غیر مسلمانوں کو تو نہیں معلوم تھا، ان کے سامنے ایک بیڈ میسج جائے گا، وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بھی لاپرواہی میں رکھتے ہیں، ایسا غلط میسج جائے گا تو میں پڑھا دوں گا سوچ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آدمی جو اتنا فساد کرا، لڑائی جھگڑا کرا، وہ کرا، یہ کرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں نماز پڑھ دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور نماز جنازہ پڑھ دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لاسٹ ٹائم تک بولتے کہ یا رسول اللہ میرا خیال ہے کہ آپ مت پڑھیے اس کا جنازہ، مت پڑھیے اس کا جنازہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے اور نماز جنازہ سے فارغ ہوتے قرآن کی آیت نازل فرماتی، آیت نازل ہو جاتی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے نبی وہ منافقوں میں سے جب کوئی مر جائے تو ان میں سے کسی کا بھی جنازہ آپ نہیں پڑھنا۔ خلاص جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشورہ تھا نا وہ ایسی آیت میں آ گیا۔ اب یہ اس میں تھوڑا سا وہ ہوتا، یعنی تھوڑا سا شیطان اس میں تھوڑا گول پھرا دیتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا اس کے مطابق آیت نازل فرما دی ہے، نازل ہو گئی ہے، اور حضور کا جو خیال تھا اس کا کیا ہے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیے، اس کے خلاف قرآن کی آیت نازل ہوئی، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو حکمت بھی سکھایا، اپنے نبی کی رحمت بھی بتایا، پھر اپنے فیصلے بھی بتائے۔ دیکھیے جو آدمی کا وہ جنازہ تھا، غالباً ابن ابی ابن سلول تھا، غالباً عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا وہ شخص، عبداللہ کے والد، عبداللہ کا باپ، ایک عبداللہ صحابی ہے، ان کا والد جو ہے عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بن سلول، تو نیچے جو عبداللہ ہے بیٹے وہ تو پکے صحابی ہے، اور ان کا جو باپ تھا وہ عبداللہ ابن ابی، اس باپ بیٹے دونوں کا نام عبداللہ، تو وہ جو باپ تھا وہ بڑا منافق تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر جو منشا تھا، جو مسئلہ تھا ان کا، غالباً مجھے جہاں تک یاد آ رہا انہی کا واقعہ ہے، وہ ان کے بیٹے کی صورت تھی کہ میرے صحابی کا اس وقت دل ٹوٹا ہوا، ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہی صحابی ہے جو ایک مرتبہ یہ ابن ابی ابن سلول جو ہے جب وہ مدینہ منورہ میں آ رہے تھے تو آنے سے پہلے بولا تھا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں مدینے کو، محمد بہت باتیں کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ابی مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، جہادوں میں میدانوں میں بھی جاتا تھا، سب کرتا تھا، مگر مدینہ آنے سے پہلے بولا کہ وہ خیر ہم تو بہت زیادہ ہی بول رہے ہیں، اگر ہم مدینہ پلٹ کے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کس کی عزت زیادہ ہے، میری بھی کوئی عزت ہے بھائی، حضور کے مقابلے میں بول رہا تھا، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ ليخرجن الاعز منها الاذل،
قرآن کریم میں آیت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ پلٹ کے آئیں گے تو بتا دیں گے کہ کون عزت والا کون ذلت والا، بتا دیں گے. جب یہ مدینے میں اب دیکھو میرا بھی کتنی پہنچ ہے، مدینے میں میری بھی کتنی پکڑ ہے، میری بھی کتنی عزت ہے، یہ جملہ جب بول کے وہ نکلا تو اللہ تو یہ آیت نازل فرما دیا، قل ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کی ہے، رسول کی ہے، مومنین کی ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون، مگر منافقوں کو نہیں معلوم. ان بولا کہ چلو مدینہ آپ پہنچتے بتاتے ہیں کس کی عزت کتنی ہے. تو وہ مدینہ پہنچتے معلوم ہوئی کس کی عزت کتنی. کیا ہوا مدینہ پہنچتے؟ مدینہ شریف پہنچتے گئے انٹری، جہاں انٹری لیتے نا سٹی میں انٹر ہو رہے ہیں، وہاں ان کا بیٹا تلوار لے کر ٹھہرا تھا. اب باپ کو ہم تو بتاتا ہوں، لوگوں بولے اتنی بے عزتی اتنی بے عزتی، بیٹا تلوار لے کر ٹھہروایا، اب آیا تو باپ کی تو گردن ہی گرا ہوگا، حضور کو بولتا. تو اس وقت معلوم ہو گیا کس کی کتنی عزت تھی. وہ اللہ کا فیصلہ فرما دیا تھا. تو یہ بہت بڑے معاملات رہے. یہ شخص غالباً یہی شخص کہ یہ واقعہ ہے. مجھے بہت کئی سال گزر گئے، 14-15 سال پڑ گئے یہ واقعہ پڑھ کے، تو اس وقت نام برابر جاتے ہیں. غالباً یہی شخص کا واقعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لی. اب آپ غور کریے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے جنازہ پڑھانے سے منع کرنا چاہتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر مشورہ دیتے اگر آیت نازل ہو جاتی تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کو رکا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا جنازہ پڑھنا ہے، تو جب تک مصطفیٰ پڑھ نہیں لیے اس وقت تک وحی کو رکا دیا اللہ تعالیٰ کہ میرے محبوب جب ارادہ کرنے تو میرے محبوب کا ارادہ بھی رکنا نہیں. اور پھر مسئلہ کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی نا وہ آدمی سے. میں نماز تو ناغا نہیں کرتا تھا، وہ نماز ناغا نہیں کرتا تھا، وہ روزہ رکھتا تھا، وہ جہاد پہ جاتا تھا، جی اس کی بھی ماشاءاللہ بڑی گاڑی تھی ان کی، اور کیا کیا تھا وہ پورا تھا ہوگا اس کا معاملہ جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے تھے کہ میں اپنے لیے کیوں کروں، اللہ کی تو عبادت پورا کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند تھا جی. اللہ تعالیٰ محبوب آپ تو نہیں رکیں گے کہ یہ میری عبادت کر رہا ہے، مگر میں رکا دوں گا کہ یہ آپ کو ستاتا ہے، تو پھر میرے پاس یہ نام مقبول ہے. فرمایا ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، ان میں سے کوئی بھی مر جائے آئندہ تو اے نبی اب پڑھ دیے آئندہ نہیں پڑھنا. ولا تصلی، آئندہ محبوب آئندہ آپ نمازیں نہیں پڑھنا. اور پھر فیصلہ بھی فرما دیا حضور اللہ تبارک و تعالی ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر لهم. یہ منافق لوگ ہیں. اے محبوب اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیا آگے کی بات، اے محبوب اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت مانگیں گے تو میں مغفرت دینے والا نہیں. یعنی حضور ابھی مغفرت کا طلب کرنے سے پہلے ہی، کیونکہ پھر حضور جب زبان سے حضور کے نکل جاتا نا اللہ معاف کر دے تو پھر اللہ رکاتا نہیں پھر وہ معاملے. تو پہلے کا پہلے حضور بولنا ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی ڈال دیا نماز بھی نہیں پڑھنا ان کی اور ہاں مغفرت بھی نہیں مانگنا ان کے. بس پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دی جان، اب اللہ کو منظور نہیں ہے تو پھر میں کیا کروں، چھوڑ دو اس کو. تو یہ جو ہے ولا تصلی علی احد منهم، یہ مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو بعد میں آیت کی صورت میں نازل ہوا. اس طرح سے بہت سارے علماء ہیں جو اس کے اوپر تحقیق کیے ہیں. فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض علماء آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں 20 آیتیں ایسی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کے مطابق نکلی ہے. علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کیسا تھا؟ حضرت ازرق بن قیس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں صلی بنا امام لنا یکنا ابا رمثا. ابا رمثا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صحابی یہ فرماتے ہیں. اب آپ دیکھیے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلہ اور سنیوں کا مسئلہ وہ بھی دیکھ لیجیے. فرماتے ہیں وہ صحابی وہ تابعی ہیں، حضرت بن قیس تابعی یہ کہتے ہیں کہ ابو رمثا نام کے ہمارے امام صاحب تھے، وہ امام صاحب ہمارے نماز پڑھائے ہمیں. جو نماز پڑھے تو پلٹ کر یہ کہے کہ میں ایسی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا تھا. یعنی آج جو میں تمہاری نماز پڑھایا نا بالکل ایسے ہی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے، میں پڑھا. جب میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا تو میں دیکھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے اور ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، سارے لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهَدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ. ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو تکبیر تحریمہ سے یعنی بالکل فرسٹ لائن میں ٹھہر کے وہ بھی نماز پڑھا
اور تکبیر تحریمہ سے موجود تھا، اقامت کے وقت سے وہ آدمی نماز موجود تھا. جب سب مل کے ہم نماز پڑھ لی، نماز پڑھ لی اور عبادت نہیں پڑھتا جائے سنا دیتا. جب نمازیں ہم پڑھ چکے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے، ایک سلام پھر دوسرا سلام پھیرتے ہی وہ جو آدمی تھا، ایک نیا آدمی، اکثر ایسا ہوتا ہے روایتوں کے اندر، اگر کسی صحابی سے غلطی ہوئی تو ان کا نام نہیں بیان کیا جاتا. ایک صحابی سے غلطی ہوئی، شان بیان کرنا ہے تو نام بیان کیا جاتا. یہ اچھا طریقہ ہے، صحیح طریقہ ہے. اگر کسی کی اچھائی بیان کرنا ہے تو نام بیان کرنا ہے. صحابہ ہے، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، انبیاء سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. اور اہل بیت میں وہ افراد جن کو حضور دیے ہیں ضمانت، گارنٹی، سمجھ لے بات. غلطی کس سے نہیں ہو سکتی ہے؟ انبیاء کرام، سارے انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. اور اہل بیت کے چنندہ افراد ہیں، کوئی چار، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور بھی اہل بیت، امہات المؤمنین اہل بیت ہے، حضرت عقیل اہل بیت ہے، حضرت جعفر اہل بیت میں سے ہے، حضرت عباس اہل بیت میں سے ہے، اور بھی ہے اہل بیت میں سے. مگر صرف چار حضور کے علاوہ جن کو حضور چادر میں لیے تھے نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا کہ میں تم سے ہر برائی کو دور کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر میں لے کر فرمائے تھے، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے برائی کو دور رکھنا. سو یہ چار ایسے تھے جن سے غلطی نہیں ہو سکتی. معصوم نہیں کہا جاتا ان کو. ایک بات بتا رہا ہوں، معصوم نہیں. اہل سنت والجماعت کو کہتے ہیں محفوظ، یعنی غلطی کی پاسبلٹی تو تھی، غلطی ہو تو سکتی تھی پر ہوئی نہیں، اللہ محفوظ رکھا. انبیاء کے علاوہ ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، انبیاء سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ اگر نبی سے غلطی ہوئی، نبی بھیجا ایک ماڈل بنا کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو بھیجا ماڈل بنا کے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ کا ماڈل کمزور ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. نبی سے غلطی پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ نبی سے غلطی ہو. باقی ساری کائنات، ساری انسانیت سے پاسبل ہے کہ غلطی ہو. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ میں اہل بیت میں برائی کو اور غلطیوں کو دور رکھنا چاہتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اور شال ڈال کر فرمایا کہ اے اللہ دیکھ لے یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے غلطی کو اور برائی کو دور رکھنا. سو حضور کی یہ دعا تھی جس کی وجہ سے علی، فاطمہ، حسن اور حسین پورے مورخین مل کر بھی ایک غلطی ان کی نہیں نکال سکتے. غلطی ان سے نہیں ہو سکتی، باقی سب سے ہو سکتی ہے. اور غلطی ہونے سے بعض لوگ یہ بولا دیتے ہیں، جیسا کہ میں ایک جملہ ہوتا ہے کہ صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، تو بعض لوگ اس کو گستاخی پہ محمول کر دیتے ہیں. وہ یعنی کم بھیجا ہے، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، جاہل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. گستاخی نہیں کرتا کوئی نہیں. گستاخی کی کیا بات ہے؟ آپ یہ بولو کہ صحابی کے دل خراب ہو سکتا ہے تو یہ گستاخی ہے. سمجھ، غلطی ہونا الگ چیز ہے، غلط بالارادہ کرنا الگ چیز ہے. نہیں، غلطی ہونا الگ چیز ہے، غلط ارادہ کرنا الگ چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ غلط ارادے پر سزا دیتا ہے. غلطی ہو سکتی ہے، بھائی ان کے سامنے ایویڈنس یہ ہے، اس کو دیکھ کے انہوں نے یہ ڈیسیشن لیے، مگر بعد میں پتا چلا کہ یہ ڈیسیشن صحیح نہیں تھا، وہ لینا تھا. نہیں بھائی، کوئی برتن پھوڑ دینا اچھی بات ہے، برتن پھوڑنا تو اچھی بات نہیں. اگر میں بولوں کہ کوئی صحابی برتن لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھے تھے لیکن دھکا لگتی گر کے کابی ٹوٹ گئی، تو ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہوگا. یہ غلطی ہے، یہ غلطی سے برتن ٹوٹ گیا، غلطی سے گلاس ٹوٹ گیا تو گنہگار ہو گئے. کیا گنہگار کب ہوتے ہیں؟ جب ہونا بول کے توڑے. سمجھ میں آ رہی بات؟ صحابہ کرام سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کی دل میں غلطی کا ارادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور کی تربیت کی نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے کبھی غلط ارادہ نہیں ہو سکتا ہے ان کا. اس وجہ سے وہ غلطیوں سے پاک رہتے اور ہمیشہ نیکیاں کماتے رہتے. صحابہ کرام، اہل بیت میں یہ چار افراد، صرف یہ چار افراد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک گارنٹی دیے تھے. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الحق مع علی وعلی مع الحق، علی کے ساتھ حق ہے اور حق کے ساتھ علی، ولن یتفرقا، اور یہ دونوں کبھی الگ نہیں ہوں. یہ گارنٹی ہے نا، نہیں یعنی ان سے غلطی نہیں ہوگی، یہ گارنٹی ہے، زبان مصطفیٰ سے گارنٹی ہے. تو ان کے کسی ڈیسیشن میں غلطی نہیں ہو سکتی. ہر صحابی کو الگ الگ انداز میں دعائیں دیتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا دعا دیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الگ انداز کی دعا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو الفاظ، جو گارنٹی، جو کیا کہتے ہیں ضمانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ الفاظ کسی کے ساتھ نہیں یوز ہوئے. کیا فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پہلے تو دعائیں دی، حضرت ابوبکر کو دعا دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت میں میرا ساتھ دیے، میرے اوپر مال خرچ کیے، میری بیٹی اپنی بیٹی سے میرے شادی کرائے، اللہ ابوبکر پر رحم کرے، اللہ عمر پر رحم کرے. حق بولتے بولتے لوگ ان کے دشمن ہو گئے، سچ بولنے والے کے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں. عمر جو ہے سچ اتنا کہا ہے کہ آج دنیا میں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں، اللہ عمر پر رحم کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے کہ اللہ عثمان پر رحم کرے، تستحی منہ الملائکہ، وہ اتنے حیا والے ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے. پھر آگے فرمائے رحم اللہ علی، اللہ علی پر رحم فرمائے. اس کے آگے کیا فرمائے؟ اللہم ارن الحق معه حیث دار، اے اللہ علی جو ڈیسیشن لے لے تو اسی کو حق بنا دے. اب آپ دیکھیں یہ الگ اسٹائل ہے، علی جو کرے وہی اسی کو حق بنا دے. تو اب پھر غلطی کا کوئی چانس نہ، چھوٹی غلطی نہ بڑی غلطی. تو یہ چار افراد ایسے تھے جو آل عبا کہتے ہیں، ایک ہے صحابہ، ایک ہے اہل بیت. اہل بیت میں بھی جو آل عبا، جو مصطفیٰ کی چادر میں، جو آقا کی چادر میں جن کو اسپیشل دعا ملی، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. سمجھ آ رہی نا بات یہ؟ تو یہ یعنی صحابہ سے غلطی ہو سکتی کیا؟ اس سے بعض لوگ ایسے جوش میں بول رہے تھے. ایک آئے تھے بڑے میاں میرے پاس آفس پہ، وہ غصے میں آئے تھے، ہمارا ایمان ہے صحابی سے غلطی نہیں ہو سکتی. اپنے دماغوں سے ایمان بنا رہے تھے کوئی نہیں. ایمان کی ایسی اپنی مرضی کا چیز ہے کیا؟ میرے دماغ میں ایسا آ گیا میں بنا لیتا ہوں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، یہ آپ کو یہ غلطی ہوئی تو ایسا کرنا، یہ غلطی ہوئی تو ایسا کرنا، یہ جتنے کفارے ہیں، روزہ اگر چھوٹ گیا تو یہ کرنا، نماز چھوٹ گئی تو یہ کرنا، اعتکاف ٹوٹ گیا تو یہ کرنا، اتنے جو مسائل نبی صاحب بیان کر رہے ہیں، رکعت چھوٹ گئی تو یہ کرنا، وضو اگر نہیں رہا تو کیا کرنا، یہ جتنے مسائل بیان کر رہے ہیں آیت کہاں سے؟ یہ پورے مسائل آئے صحابہ سے غلطی ہوئی تو حضور بتائے اس کو ریکٹیفائی ایسا کیا جائے، اس کو درست ایسے کیا جائے. نہیں، ایسے ہی ہوا نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روزے کی حالت میں غلطی ہوئی، وہ روزے ہوئے حضور کے پاس آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے تھوڑی دیر بیٹھو. پھر آیت نازل ہوئی، پھر حضور فرمائے جاؤ عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلطی کو معاف کیا، اب اللہ تعالیٰ یہ سہولت پیدا کر دے، یہ لو رستہ. کوئی صحابی سے کچھ غلطی ہوئی، یہ رستہ بتائیے. تو غلطی ہو نہیں سکتی، یہ ایمان ہے. بلکہ بابا اس کا ایمان ایسا نہیں بنا لیا، ایسا نہیں ہوتا. معاذ اللہ، میں کوئی بے ادبی اور گستاخی کا مسئلہ نہیں ہے، بتا رہا ہوں صحابہ کرام وہ قوم تھی جن کی نیت کر کے غلط نہیں ہوتی، ان کا ارادہ ہمیشہ ہی اچھا رہا، کبھی ان کا ارادہ غلط نہیں ہے. اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو نیکیاں لکھے جاتے ہیں، گناہ یا اچھائی، وہ انسان کی نیت پر لکھے جاتے ہیں. صحابہ کرام کی ہر وقت نیت اچھی ہے، صحابہ کرام کی نیت ہمیشہ اچھی رہتی ہے. اگر ان سے کام صحیح ہو جاتا اور اکثر صحیح ہی ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ دو نیکیاں دیتا تھا. اور کبھی نیت اچھی رہتی ہے لیکن کام میں غلطی ہو جاتی ہے تو نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اتنے کی دے دیتا تھا، تو ان کو غلطیوں پہ بھی نیکیاں ملتے تھے کیونکہ ان کا دل ہمیشہ اچھا رہتا تھا. یہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے. سمجھنا جی بات. اب دیکھیے یہاں پر اس روایت کے اندر فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا. جب نماز پڑھے ہم لوگ، نماز ختم ہوتے ہی وہ ایک آدمی جو شروع سے تھا تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز سلام پھیرتے ہی ان کی سنت پڑھنے کے عرصے اٹھ کے ٹہرے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رن میں جنوبی ہے نوبی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام دیتے یہ رائٹ سائڈ مڑ کے بیٹھتے تھے یا پبلک کی طرف منہ کر پلٹ کے بیٹھتے. یہ سنت ہے جو امام صاحب پڑھتے نا عصر میں، ظہر میں، عصر میں، فجر میں، تھوڑا کراس ہو کے پڑھتے رہیے آپ دعا جو کرتے. سو رائٹ سائڈ پلٹنا سنت ہے. ایک روایت لیفٹ سائڈ کی بھی ہے، ایک روایت، زیادہ تر روایتیں رائٹ سائڈ والے ہیں اور بعض روایتیں پبلک کی طرف فیس کر کے بیٹھنے کی بھی ہے. بہرحال حضور ایسا بھی کیے، ایسا بھی کیے، ایسا بھی کیے. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، وہ شخص اٹھ کے سنت پڑھنے کا سے ٹھہر گیا. وہ سنت پڑھ کے اٹھ کے ٹھہرتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اس کے دونوں شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے دبا کے بٹھا دیا. اب دونوں بیٹھا رہے تو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے تو بٹھا دیا اس کو. بٹھا کے بولے کہ کیا تیزی سے اٹھنا ہے یہ؟ تیرے کو معلوم کہ سابقہ جو امتیں ہیں، دوسرے انبیاء کے جو امتیں تھے، وہ اپنے نماز کے درمیان نہ استغفار، نہ تسبیح، نہ دعا، کچھ نہیں،
کچھ نہیں کرتے تھے اور نماز کے بعد نماز پڑھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ریزن بنایا ان کو تباہ کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک ریزن, یعنی اللہ تعالیٰ ناراض ہونے کے جو اسباب رہتے, جو ریزنز رہتے, ان ریزنز میں یہ بھی ایک ہے کہ نماز پڑھتے ہی دوسرے نماز کے لیے بیٹھ جانا, نہ استغفار, نہ تسبیح, نہ درود, نہ دعا, کچھ بھی نہیں کرنا, فوراً نماز کے لیے اٹھ جانا. یہ ریزنز میں سے ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا اور دبا کے اس کو بٹھا دیے, تو اب جیسا انہیں یہ حرکت کرے, حضور موجود ہے, حضور کی موجودگی میں ہو رہی ہے, تو پورے صحابہ, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, وہ آدمی, یہ آدمی, پوری مسجد حضور کو دیکھنے لگی. حضور کا ریئیکشن اب آیا ہونا سامنے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرفع بصره, اور ایک روایت میں غالباً تبسم, اس طرح کا لفظ آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا مسکرائے, ان کو جو نہ پتا تو اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا مسکرا کے فرمائے, اصاب اللہ بک ابن الخطاب, اے عمر بن الخطاب, آپ کے ذریعے اللہ نے صحیح کام کروایا. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس وقت تک سامنے ایسا کچھ بھی نہیں آیا تھا کہ نماز کے بعد دوسری نماز پڑھنے کے درمیان کچھ تو گیا تھا. اس لیے علماء کرام بتاتے ہیں کہ اگر آپ کچھ نہیں کرنا ہے تو کم سے کم اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, کم سے کم اتنا لفظ بول کر اٹھ کے ٹھہر کے نماز پڑھیں, یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ بولے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے. منیمم اتنا کرنا چاہیے, وداؤٹ کوئی گیپ بھی ہے کہ ڈائریکٹ اگر اٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو یہ اللہ کو ناراض کرنے والے باتوں میں سے ایک بات ہے یہ. اس لیے ہمارے علماء اہل سنت اور اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہوتا ہے کہ مختصر دعا, فرض نماز ہوتے مختصر دعا کرتے رہیے, ظہر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد مختصر دعا کرتے ہیں کہ کم سے کم اتنا گیپ تو آنا, لوگ فوراً اٹھ کے نمازوں میں نہیں گر جانا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سنتیں پڑھ کر, یہ بھی ایک میں آپ کو بات بتا دوں, احادیث شریفہ میں پابندی سے پورے 5 نمازوں میں حضور فاتحہ پڑھا کرتے ہیں. یہ پکی بات بتا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فاتحہ پڑھنے کا طریقہ پورے 5 نماز میں تھا. ہمارے پاس طریقہ الگ ہے. ہمارے پاس کیا ہے, امام صاحب بولتے ہیں الفاتحہ تو پڑھنی پڑتی, ویسا نہیں تھا. یہ ہمارے انڈیا پاکستان کے بزرگ اس کو رائج کرے. یہ یہیں ملیں گا آپ کو, سعودیہ چلے گئے, مصر چلے گئے, دمشق چلے گئے, تو آپ کو یہ نہیں ملتا. لوگ بولتے ہیں دیکھو یہ انڈیا پاکستان کی بدعت ہے, ہوتے بدعت وغیرہ نہیں ہے, یہ بدعت وغیرہ نہیں ہے. سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد پڑھنا, نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد 1 مرتبہ یہ پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اکثر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی بھی پڑھا کرتے ہیں, لیکن فاتحہ اور قل هو اللہ احد تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں, ہر نماز کے بعد. اب ہمارے جو بزرگ یہ طریقہ نکالے, اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد سنتیں نہیں رہتی, تو جو ذکر بیل تسبیح جو بھی پڑھنا رہتا آدمی تو دعا سے پہلے پڑھ لیتا تھا, رائٹ. امام صاحب بھی بیٹھے, سبھی بیٹھے, سب تسبیح پڑھ لیتے ہیں. سب پڑھ لینے کے بعد لوگوں کو معلوم نہیں رہتا کہ تسبیح بھی پڑھنا ہے اور فاتحہ بھی پڑھنا ہے, یہ حضور کی سنت ہے, یہ نہیں معلوم رہتا لوگ. اس لیے امام صاحب یاد دلاتے تھے. یہ جو الفاتحہ بولنا ہے نا, یہ صرف یاد دلانا ہے, یہ صرف یاد دلانا ہے, الفاتحہ. اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ فاتحہ پڑھ لے اپنے ثواب کے لیے, یا فاتحہ پڑھ لے اور کسی کو ایصال ثواب کر دے, جیسا کہ عام طور پر مسلمان حضور کے لیے ہدیۃ ثواب کا پیش کر دیتے, الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں بھئی, محبت جس سے ہے ان کو تحفہ ہم بھی جائیں گے نا, اس میں کیا پرابلم ہے. اور ایصال ثواب میں تو حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ جو آدمی ثواب کسی ایک کو ہدیہ کرتا ہے تو اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اس کے بھی اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے. جب میں فاتحہ پڑھوں تو فاتحہ کا اصل ثواب میرے لیے. اگر میں کسی کے لیے ایصال ثواب کر دوں تو اصل فاتحہ کا ثواب ان کو چلا جاتا ہے, اور اتنا ہی ثواب ایک سمجھے نا زیروکس کاپی نکلتی ہے, وہ شیٹ کی ثواب شیٹ کی ایک کاپی نکلتی ہے اور لا کے آپ کے نام اعمال میں بھی لگا دیتے ہیں. ان کو بھی چلا گیا, آپ کو بھی چلے گا, تو نقصان کا تو سودا نہیں ہے. یہ سودا تو دوسروں کو تحفے کا تحفہ بھی ہے. حضور کو تحفہ ہے, پیران پیر کو تحفہ ہے, صحابہ کرام کو تحفہ ہے, مولا علی کو تحفہ ہے, اہل بیت کو تحفہ ہے. جی, تحفے کا تحفہ بھی ہو جاتا ہے, پھر اپنے کو ثواب برابر مل جاتا ہے. اس لیے اہل سنت اور جماعت انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, بر صغیر انڈیا وغیرہ کے مسلمان ایسا کیا کرتے ہیں. اور دیگر علاقوں میں عراق ہے, ملک شام ہے, مصر ہے, سودان ہے, باقی دنیا کے اندر بھی لوگ
حضور کے لیے ایصال ثواب کیا کرتے ہیں، مگر نمازوں کے بعد کا طریقہ نہیں۔ مگر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہر نماز کے بعد فاتحہ پڑھنا یہ حضور کی سنت ہے، کیونکہ فجر اور عصر کے بعد سنتیں نہیں ہوتے تو سب کو بیٹھنا ہے، سب کو تسبیح پڑھنا ہے، سب کو دعا کرنا ہے، پڑھ کے اٹھ جانا ہے فاتحہ وغیرہ جو بھی پڑھنا ہے، تو ساتھ مل کے پڑھ لیتے، آواز سے بول دیتے۔ اب رہی ظہر، مغرب اور عشاء، تو اس کے بعد کیا ہے؟ سنتیں، تو کوئی سنت تھوڑی پڑھتا نہیں، مغرب کی نماز کے کوئی 2 رکعت سنت پڑھتا، کوئی 2 رکعت سنت پڑھ کے 2 رکعت نفل پڑھتا، تو امام صاحب فاتحہ کب بولنا؟ اگر سب کو ایک ساتھ بولنا، بھئی سن نماز پڑھ کے کئی لوگ تو بغیر سنت پڑھے کے چلے جاتے، 50% لوگ چلے گئے، سنت پڑھنے والے پاؤ 25%، پھر 10% رہتے جو سنت پڑھ کے پھر 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر 1-2-3 آدمی ایسے بھی رہتے مسجد میں جو سنت پڑھ کے نفل پڑھ کے 6 رکعت ابابیل پڑھتے، تو کب بولنا ہم فاتحہ؟ سمجھ رہے بات؟ تو اس میں ہوتا یہ کہ جو نمازوں کے بعد سنتیں ہیں وہ نمازوں کے اندر آپ فاتحہ انڈیویجول پڑھ لیجئے، اور جو نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں کیونکہ سب کو ایک ساتھ اٹھنا ہے اول آخر، تو سب مل کے ایک ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ لے کر اٹھ جاتے ہیں۔ یہ فاتحہ پڑھنا حضور کی سنت ہے۔ اعلان کرنا، یہ جو امام کا اعلان ہے یہ نیا طریقہ ہے، بالکل صاف بات، یہ پہلے والے نہیں کرتے تھے، یعنی صحابہ اور تابعین وغیرہ کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ سکھایا ہے اور بہت صحیح کام کیے۔ لیکن نیا ایجاد کرے ہو جو پبلک کے فائدے میں ہے ضرور ایجاد کرتے، نہیں ایجاد کرتے نئی چیز جو پبلک کے فائدے میں ہے۔ اگر امام صاحب فاتحہ نہیں، چلو جو مسجدوں میں فاتحہ نہیں ہوتی وہاں پر جا کر دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کی سنت ادا کرتے کوئی سنت ادا نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے یہ سنت ہے۔ سو ہمارے مسجد میں تو سارے لوگ مصلیاں کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ امام صاحب یاد دلا دیتے ہیں ہم کو۔ سو ان کے یاد دلانے سے ایک سنت مصطفیٰ ادا ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا خراب بات ہے؟ اس کے اندر ایک سنت یاد دلانا اور سب مل کر اس کو ادا کرنا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سو یہ ایک سنت کی بات ایسے ذہن میں آ گئی تو میں آپ کو بتا دیا۔ سورہ فاتحہ پڑھ لینا، ہر نماز کے بعد پڑھنا، فوراً فرض کی بات پڑھو یا سنت کے اندر ہے تو سنتوں کی بات پڑھو، لیکن ہر آدمی پڑھنا سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ کم سے کم سورہ فاتحہ اور اخلاص، اتنا تو پابندی بنا زندگی کے اندر، ٹھیک؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں لو ان علم عمر وضع فی کفۃ المیزان، فرماتے ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ بھی بڑے صحابہ میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اگر ایک ترازو میں تول دیا جائے اور باقی کے دوسرے پڑھنے میں پورے اہل ارض زمین پہ رہنے والے تمام لوگوں کا اگر علم ڈال دیا جائے فی کفۃ لرجح علمہ بعلمہ، تو تمام کے علم پر عمر بن الخطاب کا علم بھاری پڑ جائے گا، بھاری پڑ جائے گا۔ اب اس میں سیدھی بات رہتی ہے کہ یہ ایسے جب روایتیں آتی ہے تو ان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے بعض افراد کے علاوہ یہ معنی نکلتا ہے، ورنہ تو پوری دنیا کا علم تو پھر حضور کے علم سے بھی بھاری ہو جاتا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ حضرت ابوبکر سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے کیا علم؟ سو یہ بات ایک ہے انڈرسٹوڈ ہے، جب عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت باقی دنیا کے سامنے کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں سے چند افراد کو نکال دینا پڑتا ہے، نہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے زیادہ قریب رہے، حضور سے زیادہ سیکھے، بلکہ میں آپ کو بتایا کہ ان کے مقام خنائیت یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جیسے تک الفاظ بولتے تھے تو ان کے علم کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ نمبر ایک، حضور کے علم کے برابر تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا پوری کائنات کے اندر، مخلوقات کے اندر کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ صحابہ میں سے جس کسی کو علم چاہیے میرا تو علی سے ہوتے ہوئے آنا پڑتا، تو یہ دونوں تینوں کو نکال کے بات کرنا پڑتا، باقی ساری دنیا کا علم کم پڑ جائے گا، عمر بن الخطاب کا علم زیادہ ہے۔ اور حضرت اعمش کہتے ہیں فذكرت ذلك فاتيت ابراہیم، میں حضرت ابراہیم کے پاس آیا اور یہ بات ذکر کیا، میں یہ بات ذکر کیا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دیکھو ایسا ہو رہا ہے ابن مسعود، ایسا کیسا ہوتا، اتنے بڑے تو عالم تھے، تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ تم کو نہیں معلوم، اس سے میں کہ کیا سمجھتے عمر کو؟ عمر کے انتقال پر ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ آج دنیا سے 90% نالج ختم ہو چکی ہے زمین کے اوپر، اتنے بڑے عالم تھے، انہوں کیا باتیں کرتے ہیں آپ، اس طرح سے ان کو پھر دان دی، یعنی یہ صحابہ نے یہ بات کی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے عالم ہیں، ٹھیک۔ حضرت عبداللہ بن
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لقي رجل من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الجن. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی جو ہیں ان کو ایک جن مل گیا راستے میں. جن نہیں دکھنے والے جو جنات رہتے ہیں نا وہ جن مل گئے ان کو نظر آ گیا. وہ جن آ گیا بالکل فائٹ کرنے گیا انہوں نے فائٹ کرے اس کو اور پکڑ کے اس کی فل ٹھکائی کر دی. جن کو ٹھوک دیا یہ صحابی جو تھے مارے پیٹے صحیح کر اور اس کو پیٹے اور پچھاڑ کے وہ پڑ گیا اور اس کے بعد بولا کہ ایک مرتبہ تو تم جیتے اگر دوسری مرتبہ جیت کے بتاؤ غصہ آیا ہو جن میرے کو پٹک دے. میں جن ہوں تم انسان ہے میرے کو پٹک دے. اب دوبارہ اگر کچھ کر کے آپ بتا لیے نا دوبارہ لڑ لو کچھ کیا میں بھی تیار ہوں. اگر دوبارہ ہرا کے ادھر قیمتی چیز بتاؤں گا قیمتی چیز بتاؤں تو وہ جو صحابی رہتے ہیں وہ بسم اللہ پھر شروع پھر مار دے مار پھر ڈال کے پٹک کے اس کو دبا دیتے. دونوں اچھا چھوڑو بھائی بتا دیتا ہوں جن ہار جاتا ہے. اور یہ وہ صحابی ان کو یہ بولتے وہ جن کو یہ بولتے کہ تو جن ہوتے ہوئے اتنا آسانی سے پٹکے گیا کمزور ہاتھ پیر کا ہے تو آخر کیا قصہ ہے تیرا. تم لوگ جنات ہوتے کیسے ہیں کمزور لوگ نہیں تو جنوں میں تو کمزور ہے. ایک لاپر سے میری کشتی پڑ گئی کیا تو ان بولتا ارے بھائی آپ کیسے آدمی ہے کہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ان میں کا کمزور آدمی نہیں میں ان میں کا پہلوان ہوں میں طاقتور آدمی ہوں پہلوان ایسے پٹکے گیا جی. تو اس کے بعد بولتا کہ پھر ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں. بولتے ایک کام کرو آپ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم یہ آیت الکرسی آپ پڑھا کرو. فرماتے فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار لا يدخل حتى تصبح. وہ شیطان وہ جن کہتا ہے کہ ایک کام کرو آپ آیت الکرسی دن میں پڑھ لیا کرو رات میں آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو کہ جس رات آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو شیطان آپ کے پاس سے ایسا بھاگتا ہے جیسا گدھا ڈر کے بھاگتا ہے. اگر گدھا ایک دم کوئی بڑی آواز آئی کوئی بلاس ہوا کچھ بھی ہوا تو گدھا جیسا چیخا مارتے ہوئے نکل کے بھاگ جاتا. شیطان ایسا بھاگ جاتا تو پھر صبح سورج نکلنے تک پھر وہ شیطان آپ کے قریب پلٹ کے نہیں آتا. یہ آیت الکرسی کا کمال ہے. تو حضرت تو کیا کہتے ہیں وہ صحابی جو ہے خوش ہو جاتے ہیں پھر پلٹ کر جاتے ہیں. ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی فرماتے ہیں ذات رجل من اصحاب محمد وہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں جسے عبداللہ بن مسعود جو راوی ہیں ان سے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی صحابی تھے تو کون صحابی تھے وہ تو حضرت کیا کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ آتا ہوں بھائی جن کو ایسا پڑھ کے ویسا پڑھ کے وہ تو اور کون ہو سکتا ہے یہ عمر ہی تو ہو سکتے پڑھنے والے اور کون وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے وہ جنات میں کا پہلوان ہے تو اس کو کچھ تو ہے جنات ایسی طرح تھے کیا پورے پہلوان نہیں ایسا میں مار کر دیا کوئی میری بھی عزت ہے یا نہیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات رہے. متفرق فضائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق کچھ متفرق آپ کے فضائل ہم پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے بڑھتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ چڑھے ومعه ابو بکر وعمر وعثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ تینوں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھتے فرجف بهم تو پہاڑ کانپنے لگتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر سے وہ پہاڑ کو مارتے ایک ٹھوکر مارتے اور ٹھوکر مار کر فرماتے اثبت احد احد امجا فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان احد امجا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق ہے اور دو شہید ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر شہادت کی بشارت عطا فرما دیے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ حضور کے زمانے میں لا نعدل بأبی بکر احدا کہ پبلک میں کوئی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کوئی بھی نہیں. سارے لوگ میں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم عمر پھر دوسرا نمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم عثمان تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس کے بعد ہم سارے صحابہ کو برابر مانتے تھے.
ان تینوں کو رینک دیا کرتے تھے، یہ تین ابو بکر ہے، عمر ہے اور عثمان ہے، باقی صحابہ سب برابر ہے، جن کے اوپر لفظ صحابی کا امپلیمنٹ ہوتا ہے، یہ صحابی ہے تو سارے صحابہ برابر ہیں، سارے صحابہ برابر ہیں۔ میں ابتدا میں آپ کو بتا دیا کہ صحابی کون ہیں اور حضور کے زمانے میں غیر صحابی کون ہیں۔ میں یہ پورا ایکسپلین پہلے لیکچر میں اور دوسرے لیکچر میں اور تیسرے میں بھی تھوڑا واضح طور پر آپ کو بتا دیا کہ صحابی کس کو کیسے ہے اور حضور کے زمانے میں ہی غیر صحابی کون تھے، اور میں جو آپ کو دلائل دیا اس میں صحابہ کے اقوال دیا، یعنی صحابہ کس کو صحابی مانتے تھے، صحابی کس کو مانتے تھے، یہ پورے کے پورے جتنے اس زمانے میں مسلمان تھے سارے لوگوں کو صحابی بولنا یہ صحابہ کا عمل نہیں تھا، یہ بعد میں 250 سال بعد یہ شروع ہوا کہ حضور کو جو بھی دیکھ لیا وہ صحابی ہے، جو بھی مسلمان حضور کو دیکھ لیا یہ صحابی ہے، یہ بات کی ایجاد ہے، مگر صحابہ کرام نہیں مانتے تھے۔ میں آپ کو یہ بات پورے دلائل ابن حجر عسقلانی، علامہ بدر الدین عینی اور عبد الرحمن مبارک پوری وغیرہ پوری کتابیں رکھی پہلے دن، وہ بھاری اور وزن اور تھوڑا سا بور لیکچر تھا، وہ نسبتاً تھوڑا سا اتنا ڈیپ میں کیوں جا رہے ہیں، کیسا میں دیکھ رہا تھا بچوں کے عام طور پر نوجوانوں کے چہرے ریڈ کرے تو اندازہ ہوتا ارے منصف اتنا کیوں سمجھا رہے ہیں، مگر وہاں پر دلائل دینا ضروری تھا کہ صحابہ کرام اور تابعین کس کو صحابی کہا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین، صحابہ ان کے نزدیک صحابہ الگ لوگ ہیں اور باقی عام مسلمان جو حضور کے ایک آدھ مرتبہ دیکھ لیے، حضور سے ایک آدھ مرتبہ ملاقات کر لیے، ان کو الگ کہا کرتے تھے۔ تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر ہے، دوسرے نمبر پر عمر بن الخطاب ہے اور تیسرے نمبر پر عثمان بن عفان ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ تینوں ہیں، اور چوتھے نمبر پر سارے صحابہ برابر ہیں، سارے صحابہ برابر ہے۔ اس میں ہم یہ بھی بات واضح کر دیے تھے کہ اہل بیت کو صحابہ کو پھر مکس اپ نہیں کر دینا، یہ بھی ہم بات بتا چکے تھے۔ کیوں اہل بیت کو الگ کیٹیگری اس لیے بنانا پڑتا ہے کہ سب صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان ملا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت ملی، دو چیزیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان ملا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کی تربیت ملی، اور اہل بیت الگ کیٹیگری بنتی ہے۔ اہل بیت الگ کیٹیگری ماننا پڑتا، ورنہ اصول جمتے نہیں، لوگ کو نہیں سمجھ میں آتا یہ مسئلہ، مگر میں اس کے اوپر بہت زیادہ اسٹڈی کیا، بہت زیادہ علماء کو پڑھا، اہل بیت کو الگ کیٹیگری ماننا پڑتا ہے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل بیت کو تین چیزیں ملی، ایک ایمان ملا ہے، دوسرا تربیت ملی ہے اور تیسرا خون ملا ہے، یہ الگ ہے نا۔ سیدہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، علی میری جان ہے، حسن میرا حصہ ہے، حسین میرا حصہ ہے، تو یہ فضیلت کہاں سے لاتے ہیں؟ تو اس کو الگ کیٹیگری بنانا پڑتا ہے، الگ کیٹیگری بنانا پڑتا ہے، سمجھ لے بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت، پھر صحابہ میں افضل الصحابہ حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، باقی سارے صحابہ ایک لیول پر، پھر عبد الرحمن بن عوف ہے، پھر ابو عبیدہ بن الجراح ہے، پھر سعید بن زید ہے، سعد بن معاذ، یہ سارے صحابہ، ان میں زیادہ سمجھدار کم سمجھدار، علم والے کم علم والے، زیادہ بہادری کم بہادری، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن فضیلت اور درجے کے اعتبار سے یہ تینوں سب سے افضل ہے۔ حضرت ابوبکر پہلے، دوسرے عمر، تیسرے عثمان رضی اللہ عنہ، بعد میں سارے صحابہ ایک لیول پر۔ پھر صحابہ کے بعد وہ لوگ آتے ہیں جو عام مسلمان ہیں، ایک آدھ مرتبہ حضور کو دیکھ لیے ہیں لیکن حضور کے ساتھ رہے نہیں، حضور سے علم حاصل کرے نہیں، حضور کے ہاتھ میں تربیت نہیں کیے، سو ان سے غلطیاں بھی زیادہ کرے۔ اور آپ ماڈلز بھی دیکھ لیے، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ حکومت پر آئے، اکثر عرب لوگ پلٹ کے کافر ہو گئے۔ نہیں، میں بتا رہا ہوں، ساری ہسٹری میں آپ کو سنا چکا ہے، 10 فوج تو بنانا پڑا تھا جہاد کرنے کے واسطے ان سے۔ اب اگر آپ ان کو بھی صحابہ میں کاؤنٹ کریں گے تو کتنا پرابلم ہو جائے گا۔ حضور کے زمانے میں تو یہ کلمہ پڑھے تھے، کلمہ پڑھ کے حضور سے ملے تھے، کلمہ پڑھ کے حضور سے ملے تھے، حضور کے انتقال کے ساتھ پلٹ کے کافر ہو گئے دوبارہ۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ مار 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 جب کرے تو پھر ہار مان کے پھر مسلمان ہو گئے یہ لوگ۔ تو اب کیا اب ان کو بھی وہ لیول میں لا کے ٹھہرا دیں گے؟ تو ایسا نہیں ہوتا، یہ صحابی کا اسٹیٹس نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کرام، صحابہ، پھر عام مسلمان جو اس زمانے میں رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو سارے صحابہ کرام میں افضل ترین حضرت سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم کیا مضمون شروع کر رہے ہیں؟ علم متفرق فضائل پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت زید بن اسلم
کہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مطلب پوچھے اس کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ فرماتے ہیں، بتایا ما رأيت احدا قط ابع بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من حين قبض كان اجد واجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب. فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ سیریس اور سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا میں جو آدمی دیکھا تو وہ عمر بن الخطاب ہی تھے. سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے میں ان کو دیکھا. پھر فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے میں باہر تشریف لاؤں گا، اپنے مزار سے سب سے پہلے میں باہر نکلوں گا. پھر فرماتے میرے بعد سب سے پہلے ابو بکر آئیں گے، پھر ابو بکر کے بعد عمر بن الخطاب آئیں گے، پھر ہم جنت البقیع کی طرف آئیں گے تو اہل مدینہ اٹھیں گے، اہل مدینہ اٹھیں گے. پھر میں مکے کی طرف آگے بڑھوں گا تو جنت المعلی مکے کے لوگ زمین میں سے نکلیں گے، وہاں پر میدان محشر میدان بنایا جائے گا مکہ اور مدینہ کے درمیان. باقی دنیا پوری بعد میں اٹھے گی. ہمارے ترتیب سمجھ لیے، قیامت کی اٹھنے کی ترتیب پہلے حضور، پھر حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر اہل مدینہ. پھر اہل مدینہ جب اٹھ جائیں گے تو ساروں کو لے کر حضور مکے کی طرف آگے بڑھیں گے. چلتے جب چلتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو مکہ کے لوگ اٹھیں گے، اٹھ کر پھر ادھر آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر درمیان میں ملیں گے. اور یہ ملاقات ہونے کے بعد باقی سارے دنیا کے لوگ اپنے قبروں میں سے نکلنا شروع کریں گے. سو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے کہ قیامت کے دن حضور اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے بعد یہ قبر میں سے پہلے نکلنے والوں میں سے ہوں گے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے عمار، حضور حضرت عمار سے فرما رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر بڑے اونچے درجے کے صحابی، بڑے اونچے درجے کے صحابی اور حضور کے بڑے محبوب تھے. حضور کو دیکھ کے ہمیشہ خوش ہوتے تھے، جب عمار کو دیکھتے تو حضور خوش ہوتے. حضرت عمار بن یاسر، اور یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ ان کے والد اور والدہ سب سے بوڑھے اور سب سے قدیم لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیے تھے. یعنی حضور کے حکم پر جو ہجرت کرنے والے تھے نا، وہ سب سے بڑی عمر کے لوگوں میں یہ ان کے والد اور والدہ آتے ہیں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے عمار اتانی جبریل آنفا، ابھی حال میں میرے پاس جبرائیل آئے، جبرائیل ابھی میرے پاس آئے. حدثنی بفضائل عمر فی السماء، اور وہ آگے کیا سنائے، قرآن کی آیت لے کر نہیں آئے، آسمان میں جو عمر بن الخطاب کی فضیلتیں فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سنایا کرتے ہیں، وہ فضیلتیں آ کے میرے کو سنائی. یعنی حضرت جبرائیل السلام مناقب جی بیٹھ کر کے جلسہ کر کے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں تقریر کرنے کے لیے آئے تھے جبرائیل علیہ السلام. تو آ کر وہ کیا ہے، وہ مناقب عمر بن الخطاب کی فضیلتیں بھی سنائے. فقال محمد، جبرائیل نے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو حدثتك بفضائل عمر مثل ما لبث نوح في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما ما نفذت فضائل عمر. فرماتے کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں عمر بن الخطاب کی فضیلتیں بیان کرنا شروع کروں، آپ کو پوچھ رہا ہوں صاحب کل اتنے وہ سنائے 1.5 گھنٹہ، 1.5 پونے 2 گھنٹے، اور آج 1 گھنٹہ پورے ہونے کو آ رہے ہیں، آپ رک رہے ہیں، آخر کتنا تو بیان کریں گے. جبرائیل علیہ السلام کے پاس سنیے. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر بن الخطاب کی فضیلتیں میں آپ کو سناؤں اور اتنا سناؤں اور اتنا سناؤں اور اتنا ٹائم تک سناتے رہوں جتنا نوح علیہ السلام کی عمر تھی، یعنی 1000 میں سے 50 کم 950 سال تک بھی اگر میں عمر کی فضیلتیں سناتے رہوں تو عمر کی فضیلتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں. یہ جبرائیل علیہ السلام ایسا فرمایا، ان کی فضیلتیں ختم ہونے والی نہیں. وَإِنَّ عمر، آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ عُمَرَ لَحَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ، اور یہ عمر بن الخطاب کی فضیلتیں ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ عمر بن الخطاب کی پوری نیکیاں ابو بکر کے ایک نیکی کے برابر ہے. حضرت ابو بکر پھر حضرت ابو بکر ہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. ٹھیک ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اهل الدرجات العلى لا يرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في افق السماء وان ابا بكر وعمر منهم وانعما. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے اندر لوگ جو ہیں بڑے اونچے لوگ اور بڑے اونچے مقامات والوں کو جنت کے اندر رہ کر وہ ایسے دیکھیں گے، ایسے
ایسے دیکھیں گے جیسا دنیا والے بیٹھ کر تاروں کو دیکھتے ہیں، آسمان کے چمکتے ستاروں کو جیسا دنیا والے گردنیں اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں، بڑے اونچے درجات والے لوگوں کو دنیا کے جنت کے اندر لوگ عام مسلمان ایسے نظریں اٹھا کر دیکھیں گے، اور ابو بکر اور عمر ان دونوں میں سے ہے۔ پھر آگے فرماتے اور ابو بکر اور عمر کیا اچھے لوگ تھے، حضور فرماتے وانہما کیا اچھے لوگ ہیں ابو بکر اور عمر۔ پھر حضرت عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبید اللہ بن عباس عبداللہ بن عباس کے چھوٹے بھائی، عبداللہ بن عباس جن کو حضور دعا دی نا اللہ ان کو قرآن کی سمجھ عطا کر، قرآن کی تفسیر میں سب سے بڑے صحابی مانے جاتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی، وہ فرماتے ہیں کان للعباسی مزاج، یہ بڑا اچھا قصہ ہے، یہ بڑا اچھا قصہ ہے، یہ اب میں پڑھتا نہیں ہے، قصہ بہت لمبا چوڑا اس میں لکھا ہوا ہے، 5-6 لائن کو نہیں پڑھتا، سنا دیتا ہوں۔ عبید اللہ بن عباس، یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن عباس، یہ حضور کے چچیرے بھائی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے بہت چھوٹے تھے، وہ عمر میں بہت کم تھے۔ اب جو عبداللہ بن عباس تھے ان کے چھوٹے بھائی عبید اللہ سناتے کہ میرے ابا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جو گھر تھا مدینہ شریف میں، وہ اس کا ایک پرنالا تھا، بارش وارش ہوئی تو پانی گرنے کی وجہ سے پرنالا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیے، اچھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو کھلانے کے لیے ان کے گھر والے کیا کرے، اس دن کیا کرے، وہ مرغیاں کاٹے، مرغیاں اور چوزے ذبح کر کے اس کا سالن بنائے۔ اب وہ چوزے کاٹے گا چھت پہ جا کے کاٹے گا، سہل میں نہیں تھا شاید پر کیا وجہ ہے اس کی، وجہ تو یہاں نہیں لکھی کیوں چھت پہ چڑھے تھے، پر چھت پہ جا کے وہ مرغیاں ہو جائے نہ کاٹتے، اس کا خون رہتا، وہ بکیٹ سے پانی ڈالے دھوئے کرے، کیا ہوا کہ نہیں معلوم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ جمعہ کا دن رہتا ہے، وائٹ بہترین نئے کپڑے، جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے امیر المؤمنین خلافت کا زمانہ، نماز جمعہ کی پڑھانے کے واسطے حضرت جا رہے ہیں، وہ پانی آتے وہاں پہ گر گیا، حضرت غصہ آیا، نماز میں جا رہے ہیں، پبلک پوری انتظار ہے مسجد میں، اب وہ غصے میں آتے اور کیا واپس کیا کرتے، واپس جاتے ہیں، پلٹتے دوسرے کپڑے پہنتے، اب جو تھے تیار اب جلدی جمعہ پڑھانا ہے، کپڑے وپڑے چینج کرتے، پھر پلٹ کے جاتے، جا کے پہلے مسلمانوں کو بولتے جا کے وہ پرنالا اٹھاؤ، وہ پرنالا اٹھاڑو تو پرنالا اٹھاڑ دیا جاتا، نماز ہو جاتی، نماز ہونے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ جاتے اور بولتے کہ عمر بن الخطاب وہ کپڑوں پہ خون گرا، وہ کیا کیا ہوا، وہ سب اپنی جگہ ہے، مگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ پرنالے کو اس جگہ پہ حضور لگوائے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو پھر میں کیا بول رہا ہوں، حضرت ایسا بالکل کنٹینیو کر رہے ہیں جیسا گفتگو، ان کی گفتگو ختم ہو تو پھر میں آپ کو کیا بولوں، جی عمر کیا بول رہے ہیں آپ، اب آپ کو پرنالے کو اس جگہ پہ لگانا اور ایسا ویسا چڑھ کے نہیں اوپر لگانا ہے، اب میں آپ کو اپنے کندھوں پہ شولڈروں پہ اٹھاؤں گا اور آپ میرے اوپر بیٹھ کے وہ پرنالا وہیں لگانا۔ پھر ان کو لے جاتے جمعہ کی نماز کے بعد، حضرت عباس کو اوپر اٹھا کے اپنے شولڈر پر، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پرنالا تو وہیں گرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور لگائے تھے تو آپ کو گرا تو گرا وہیں لگنا ہو خلاص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے تواضع والے اور اتنے خوش مزاج آدمی تھے، اتنے خوش مزاج آدمی تھے، اور ایسی عقیدت تھی ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ٹھیک ہے، اور روایتوں میں آتے ہیں اور بہت سارے روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاء اہل نجران، نجران کے خاندان والے الى علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس نجران والے آتے، ٹھیک ہے، وہ نجران والے آ کر بولتے ہیں، یہ نجران کے لوگ وہ تھے جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شفٹ کرا دیے تھے، بعض لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جگہ سے شفٹ کرا دیے تھے، یہ علاقے میں رہتے انہوں نے گڑبڑ ہوتے رہتی، ان کو وہاں سے شفٹ کرا دیے، تو نجران کے لوگ جو ہے غیر مسلم تھے، ان کو دوسری جگہ جو ہے برابر ان کو گھراں بنا کے کر کے، ان کو بستیاں بنا کے یہ ایریا خالی کر دینا، وہ گھروں کو منتقل کرنا دور علاقے میں، کئی 100 کلومیٹر دور ان کو پورا بوریا بستر مکان دکان سارے چیزوں کے ساتھ شفٹ کرا دیے تھے اپنے گورنمنٹ کے زمانے میں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گورنمنٹ آئی تو وہ لوگ آ کر بولنے لگے یا امیر المؤمنین کتابک بیدک و شفاعتک بلسانک، یا امیر المؤمنین حضرت علی سے یا امیر المؤمنین دیکھو آپ لکھے تو وہ فیصلہ ہو جاتا، آپ فرما کے تو وہی وہ اس پر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ اور اخرجنا عمر بن ارضنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے
گھروں سے نکال دیے ہیں، فردنا، ہم کو وہیں پر واپس لوٹا دو نا، واپس ہمارے کو لوٹا دو نا۔ نہیں، حضرت عمر کے زمانے میں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہی زمانے میں آ کر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ آپ اگر سفارش کرتے تو کام ہو جاتا، آپ اگر چٹھی لکھ دیے تو پھر حضرت عمر کا فیصلہ وہی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ درست فیصلہ اور پرفیکٹ فیصلہ کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، صحابہ کرام سارے صحابہ پلٹ کر جاتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ حقیقت ہے اور یہ روایتوں میں احادیث میں یہ موجود ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کا کچھ پرسنل معاملہ آ جاتا تو ہر مرتبہ وہ فیصلہ علی رضی اللہ تعالیٰ سے کراتے تھے۔ یہ ہے، پورے صحابہ عمر بن الخطاب سے فیصلہ لیتے تھے اور عمر بن الخطاب اپنے پرسنل معاملات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فیصلہ لیتے۔ تو یہ آ کر یہ بولتے ہیں، یہ لوگ اہل نجران آ کر بولتے ہیں کہ عمر ہمارے کو شفٹ کرا دیے، اگر آپ ایک چٹھی لکھ دیے تو پھر عمر کا فیصلہ بدل جاتا، آپ کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا ہمارے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویحکم، تم لوگ ہلاک ہو، ان عمر کان رشید الامر، عمر رضی اللہ تعالیٰ فیصلے کر رہے ہیں بالکل صحیح آدمی، ولا اغیر صنعت عمر، اور عمر جو فیصلہ کرتا ہے پھر علی اس کو بدلتا نہیں، کیونکہ عمر کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہوتا، تو پھر علی کا بھی فیصلہ وہی ہے جو عمر کا فیصلہ ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت ابو الصفر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رؤی علی علی برد کان یکثر لبسه فقیل له انک لتکثر لبس هذا البرد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے زمانے میں، ان کے خلافت کے زمانے میں دیکھا گیا ایک خاص چادر تھی جو بہت زیادہ پہنا کرتے تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ چادر آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، یہ چادر کیوں آپ زیادہ پہنا کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں بے شک یہ مجھے نہایت پیارے اور خاص دوست عمر رضی اللہ عنہ نے پہنائی تھی، میرے نہایت پیارے اور خاص دوست عمر نے مجھے یہ چادر دی تھی، یہ چادر مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ چادر اسے کپڑے کی وجہ سے نہیں، دینے والے کی وجہ سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دیا تھا۔ اور فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان عمر ناصح للہ ناصح اللہ فنصحہ اللہ ثم بکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمر اللہ کے لیے مخلص تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کے لیے عمر کو چن لیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یاد کر کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ جاتے ہیں۔ خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ کیسے بنے، میں بہت اختصار کے ساتھ تیز چلے جا رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں ہم مضمون کو مکمل کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال کا وقت بالکل قریب آ گیا اور بالکل بہت زیادہ بیمار ہو گئے، کئی ریزنس بتاتے ہیں لوگ کہ ان کی زہر کو کوئی دے دیا گیا تھا، اس طرح کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوا، ثابت نہیں ہوا۔ بعض روایتوں میں ثابت ہے کہ ان کو زہر کھلا دیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے، لیکن اکثر یہ ہے کہ وہ شہید نہیں ہوئے بلکہ ان کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کی مین ریزن جو ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے، وہ غم تھا جو حضور کے وصال پر ان کو ہوا تھا۔ ہم بتائے تھے نا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وصال کے وقت روئے نہیں تھے، وہ جو غم کو ضبط کرے تھے اس کی وجہ سے وہ بھول گئے تھے اپنے اندر سے، وہ غم کو پھر وہ یعنی غم کو کنٹرول کر لیے تھے، لیکن غم ان کو کھا گیا تھا ان کو غم، ٹھیک ہے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے قریب تھے تو ان کو یہ خیال ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو یہ خیال ہوا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دوں، ایسا نہ ہو کہ لوگ بعد میں جھگڑا کریں، خلیفہ کیسے بنا دو، مسلمانوں سے مشورہ کر کے خلیفہ بنا دو کہ بھائی میں تو جا رہا ہوں اس دنیا سے، میں تو میرے تو انتقال کا وقت آ گیا، میں مناسب سمجھتا ہوں بنانا۔ جب وہ ان کا کچھ سمجھ میں آیا سارے مسلمانوں کو جمع کی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ باہر لوگ جمع ہیں اور حضرت ابوبکر اپنے گھر کے اندر اور کافی بیمار ہے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں پردہ ہٹا کے ایک کھڑکی میں سے پردہ ہٹا کے ایسا باہر دیکھتے ہیں اور باہر دیکھ کر یہ کہتے ہیں لوگوں کو، سارے لوگوں کو بولتے ہیں، سارے لوگوں کو، لوگوں میں ایک خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں، کیا تم میری بات سے راضی ہوگے؟ کیا تم میری بات سے راضی ہوں گے؟ میں تم پر خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو سارے صحابہ کہتے ہیں اے ابو بکر جو آپ کا فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہے، ابھی نام کا اعلان نہیں ہوا، جو آپ کا فیصلہ ہے وہ ہمیں منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رک کر کہتے اور فرماتے کہ ابو بکر
اگر عمر کا نام لیے تو منظور ہے، دوسرا نام کوئی منظور نہیں۔ تو حضرت ابوبکر فرماتے مسکرا کے وہ عمر کا ہی نام لے رہا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پہلے یہ روایت کیوں لائے یہاں پر؟ ایک تو شیخ الاسلام یہ کتاب میں لائے، اور میں بھی یہ روایت آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے سنا رہا ہوں کہ رافضی لوگ کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان ان کے خلافت سے مولا علی خوش نہیں تھے۔ سو پہلے میں آپ کو روایت سے سنایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضامندی کے ساتھ ابوبکر کو ہمارا امام بنائیں، نماز میں تو ہم اپنی زندگی جینے میں اپنا امام ابوبکر کو بنائیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رضیناہ لدنیانا، اپنی دنیا کے لیے ہم نے ابوبکر کو امام بنا لیا، یہ مولا علی فرمائے۔ تو مولا علی حضرت ابوبکر کی خلافت سے خوش تھے، نمبر ایک۔ پھر دوسری یہ روایت کہ ابوبکر نام پیش کرنے جا رہے تھے تو حضرت علی نام پیش کرنے سے پہلے فرمائے عمر کے علاوہ اگر کسی اور کا نام لیں گے تو ہم راضی نہیں ہوں گے، بس عمر کے نام پہ ہم خوش ہیں۔ حضرت ابوبکر فرماتے کہ میں عمر ہی کا نام پیش کر رہا ہوں، یہی نام میرے سامنے۔ تو یہ حضرت ابوبکر کا بھی منشا تھا، ان کا ارادہ تھا، اور یہی خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا بھی ارادہ۔ سو یہ صحابہ اور اہل بیت کے متفقہ خلیفہ ہے، سمجھا ہے نا بات؟ اس میں جھگڑا نہیں ہے، باقی سب رافضیوں کے قصے کہانیاں ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو معاف کرے، یہ سارے کچھ ان کے قصے کہانیاں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلافت کا مسئلہ ہے وہ کب خلیفہ بنے؟ فرماتے ہیں کہ سن 13 ہجری کو، 13 ہجری نہیں 13 ہجری میں 23 ہجری 23 ہجری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 10 ہجری کو ہوا، ٹھیک ہے، 10 ہجری مکمل کی، 11 میں انٹری بھی ہے اور وصال ہو گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو 11واں سال 2.5 سال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ حکومت کی، اس کے بعد 10 سال اور 2-4 مہینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حکومت کی۔ تو کتنے سال ہوئے ٹوٹل حضور کے وصال سے؟ 13 سال، 12.5-13 سال کے درمیان ہوئے، اتنے ہی ہو رہے نا۔ 2.5 سال حضرت ابوبکر کے، ہاں 10 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، تو 12.5 ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 10 سال اور کچھ مہینے بھی حساب میں، تو اب آپ مان لو 13 سال۔ اب آپ بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کتنے سال کے چھوٹے تھے؟ 13 سال کے تھے۔ وصال کتنے سال بعد ہوا؟ 13 سال بعد ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وصال بھی 63 سال کے عمر میں ہوا تھا۔ سمجھ گئے آپ؟ بیٹھے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے 63 ایئرز میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے پردہ فرمائے 63 ایئرز میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے پردہ فرمائے 63 ایئرز میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہاتھ پکڑ کے فرمائے تھے۔ جب مسجد میں داخل ہوئے سارے صحابہ دیکھے حضور دونوں کا ہاتھ پکڑ کے لا رہے ہیں، تو کیا فرمائے تھے؟ ہاں تنازع یوم القیامت انشاءاللہ، قیامت کے دن ہم اسی طرح سے اپنے ہاتھ پکڑ کر اٹھا کریں گے۔ یہ فرمائے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے ساتھ کیا 63 سال یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک رہی۔ اور جس دن وہ خلیفہ بنے تھے وہ منگل کا دن تھا، جمادی الاخر، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جس دن انتقال کر فرمائے تھے وہ 22 جمادی الاخر تھا، جمادی الثانی۔ سو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر خلیفہ بنے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد جو ان کے کارنامے، میں صرف نام ہی گناؤں گا ان کے کارناموں کے، واقعات نہیں سناؤں گا، کیونکہ واقعات سنائے تو پھر وہ اور 2-3 دن 4 دن ہونا پڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ نہیں، صرف نام سناتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ سب سے سنہرا دور، خلافت راشدہ کا سب سے سنہرا دور، سب سے زیادہ کام اس زمانے میں ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کام نہیں ہو سکا تھا، صرف سنبھالنا پڑا تھا، کیونکہ لوگ پلٹ گئے تھے حضور کے انتقال کی وجہ سے، وصال کی وجہ سے لوگ پلٹ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سنبھالنے کا کام کیے، جب سنبھل گیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو حضور فرمائے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا پانی رہتے ہوئے دیکھا کہ سب لوگ پی لیے، ان کے جانور بھی پی لیے، پھر تالاب کے تالاب بن گئے تھے، اتنا پلائے۔
یعنی ملک کو جو سسٹم دینا ہوتا ہے سسٹم، وہ سسٹم دینے والے عمر بن الخطاب۔ اور میں ایک آپ کو انڈیا سے متعلق ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہندوستان کی جو موجودہ بابائے قوم ہیں گاندھی جی یہ کہتے ہیں میں اپنی زندگی میں حکمران کے طور پر پورے اپنے جتنا مطالعہ ہے، جتنی اپنی نظر ہے، عمر بن الخطاب کو اپنا آئیڈیل مانتا ہوں میں۔ یہ گاندھی جی کا قول ہے۔ حکومت کے میدان میں ان جیسا حکمران مجھے کوئی اور نہیں ملا ہے، مجھے کوئی اور حکمران نہیں ملا ہے۔ یہ کیا اب ان کے کارنامے دیکھیے، جنگی فتوحات، کتنے علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتح ہوئے، جتنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے، پھر اب آج تک بھی کبھی اتنے فتوحات نہیں ہوئے، یعنی اتنے ایریوں میں اسلام داخل نہیں ہوا۔ اب آپ گنتے جائیے، میں بول رہا ہوں۔ فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ روایتیں وغیرہ ہیں، حوالے نہیں دیتا، صرف سناتے چلے جاتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دمشق فتح ہوا۔ دمشق یہ ملک شام سیریا جہاں پر جنگیں چل رہے ہیں نا اس وقت، گڑبڑ چل رہی، بشار الاسد وغیرہ کا علاقہ، ان کی کیپٹل سٹی دمشق فتح ہوا۔ گن رہے نا آپ لوگ جی؟ حمص فتح ہوا، بعلبک فتح ہوا، بصرہ فتح ہوا، الاقلا فتح ہوا، اردن فتح ہوا، یرموک ہوا، قادسیہ ہوا، الاحواز ہوا، المدائن فتح ہوا، تکریت فتح ہوا، ٹھیک ہے، بیت المقدس، مسجد اقصی وغیرہ، بیت المقدس فتح ہوا، قنصلین فتح ہوا، حلب فتح ہوا، انطاکیہ فتح ہوا، منبج فتح ہوا، سروج فتح ہوا، قرقیسیہ فتح ہوا، پھر آگے لکھتے ہیں الاحواز فتح ہوا، جندی ساپور فتح ہوا، حلوان فتح ہوا، روحا فتح ہوا، سینیساف فتح ہوا، حرام فتح ہوا۔ یہ ایک کنٹری ہے، سمجھ رہا؟ ایک ایک سٹی، ایک ایک کنٹری، ایک ایک اسٹیٹ ہے۔ حرام فتح ہوا، نصیبین فتح ہوا، موصل فتح ہوا، قیصاریہ فتح ہوا، مصر فتح ہوا، مغرب فتح ہوا، تستر فتح ہوا، دیکھ اسکندریہ فتح ہوا، نہاون فتح ہوا، آذربائیجان فتح ہوا، تیمور فتح ہوا، ماسبدان فتح ہوا، حمدان فتح ہوا، طرابلس فتح ہوا، رئی فتح ہوا، قومس فتح ہوا، کرمان فتح ہوا، سجستان فتح ہوا اور مکران فتح ہوا۔ پھر اس کے بعد اصبہان فتح ہوا۔ کتنے گئے؟ 43 نہیں 44، میں لکھا ہوں نمبر نہیں ہے میرے پاس، سو ایک دو چھوڑو، آگے پیچھے ہو رہا ہوں۔ 44 یہ اسٹیٹس، الگ الگ گورنمنٹس کے لیے الگ الگ گورنمنٹ، 44 گورنمنٹس جو ہے، کہیں صلح سے تو کہیں جنگ سے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنا علاقہ فتح ہوا ہے۔ آپ تصور کریں کہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام جو پھیلا تھا، تو آج کا جو ہمارا ہندوستان ہے، ہمارے 6 ہندوستان سے بڑا ایریا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہو گیا۔ یہ انڈیا جتنا بڑا ہے، یہاں سے وہاں تک پلین میں گئے تو تک جانا آدمی نہیں، اتنا بڑا ایریا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا ہے۔ اب آپ تصور کریں، اب اگر یہ جنگ سنانے لگے تو کیا ہونا؟ ہر ایک جنگ سنائے تو میرے ہو جاتا، صبح ہو جاتی تھی جنگ۔ پھر دیگر کارنامے، یہ تو جنگیں ہو گئی، یہ تو بات ہو گئی صرف جنگوں کی، اس کے علاوہ دیگر کیا کام ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کام تو مشہور ہے، یہ جو ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دین ہے۔ سنا بھی ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 مرتبہ پڑھائے، بعد میں تو حضور پھر پڑھائے ہیں نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دوبارہ نہیں پڑھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امام بھی، یعنی ایک مسجد میں ایک امام اور ایک جماعت، اس کو پڑھا دیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کارنامہ۔ پھر آگے بڑھتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے آدمی تھے جو مسجد نبوی کو توڑ کر دوبارہ مسجد نبوی، یعنی اس کو بڑی کرے تھے، توسیع ایکسٹینڈ کیے، ایریا بڑھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے آدمی تھے جو مسجد نبوی کو بڑی کیے تھے۔ ایک مربجہ بنتی ہے لغت کی، میں اس کو غلطی سمجھتا ہوں، اس لیے آپ سے شیئر کر لے رہا ہوں۔ اکثر بولتے ہیں کہ مسجد کو شہید کر کے دوبارہ بنا، اور یہ تصور رہتا ہے کہ مسجد کو توڑے کیوں بننا، مسجد کو توڑے کیوں بننا۔ کیا تو اپنی بابری مسجد کی اصلی آواز میں لکھی تو کیسا ہوئی؟ بابری مسجد شہید ہوئی کیونکہ کافر توڑے اسے۔ اگر ریکنسٹرکشن کرنے کے لیے توڑا تھا تو اس کو توڑے تو شہید کیسا ہوتا ہے؟ جیسا کہ مسلمان ہے، اگر مسلمان کوئی کافر کے ہاتھ مارا گیا تو شہید نہیں،
مسلمان لڑنے تو شہید ہو گیا نہیں ہوتے شہید ہوتے یہ بھی کرنا والا ہے کرنا کیا زمین کے مسئلے وہ مسئلے دونوں بھی دنیا دار کو اللہ حساب کرے گا کون صحیح کون غلط نہیں معلوم. شہید اس کو کہتے ہیں جو کافر کے ہاتھ سے مارا جائے. اگر کوئی مسجد کو کافر توڑے تو اس کو شہید ہونا میں ایسا سمجھتا ہوں. پھر اس میں اور کیا ہے دین میں باتیں فقہ اور اس کے ادبیت کیا ہے اس کے کیا ہے وہ مجھے زیادہ نہیں معلوم. اردو کا میں اردو کے گرامر سے اردو کے ادب سے میں واقف نہیں ہوں مگر مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ کافر کے ہاتھ سے اگر مسجد توڑی گئی تو شہید اور مسلمان اگر توڑے تو توڑ کے نہیں بنائے اس میں کوئی برائی نہیں کیونکہ نیت وہاں پر توڑنے میں اچھے کام کیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہلے آدمی تھے جو مسجد نبوی کو منہدم کرے توڑے اور دوبارہ اس کو ریکنسٹرکٹ کرے اور بڑی کرے. ٹھیک ہے وکانہ کی حلقہ ٹھیک ہے 17 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کام کروائے اس کو مسجد کو بڑی کروائے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مزید کارناموں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے آدمی تھے جن کو امیر المؤمنین کہہ کے پکارا گیا. بھئی امیر المؤمنین تو سب خلفاء کے لیے بولتے ہیں لیکن حضرت ابوبکر کی پوری زندگی میں ان کو امیر المؤمنین نہیں کہا گیا. حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوا یہ امیر المؤمنین کا لفظ یہ ورڈ یوز ہونا بعد میں اسٹارٹ ہوا. بعد میں سب کے لیے بھی یوز ہوا تمام خلفاء راشدین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے تاریخ ہجری جو ہے چاند کی جو تاریخ ہم لکھتے ہیں نا یہ تاریخ شروع کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پہلے تاریخ ہجری نہیں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر کے یہ طے کرے کہ ہم تاریخ ان کی تاریخ پر ڈیپینڈ نہیں کریں گے مسلمانوں کی اپنی تاریخ بنائیں گے اور وہ تاریخ کو ہم کاؤنٹ کریں گے حضور کی ہجرت کی تاریخ سے. حضور کی ہجرت کی تاریخ سے اس کو غور کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے تشریف لائے تھے وہ بھی ربیع الاول میں ہی تھا. ربیع الاول میں ہجرت کیے اور پیر کے دن مدینہ منورہ پہنچے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نظریہ تھا کہ محرم سے کاؤنٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیکن مشرق ہجرت سے ہم طے کریں گے لیکن کاؤنٹ کریں گے محرم سے یہ طے کریں گے. تو یہ ہجری تاریخ جو ہے یہ 1434 یہ جو کاؤنٹنگ چل رہی ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شروع کری ہے. اور بیت المال یعنی مسلمانوں کا ریزرو بینک نہیں ہوتا انڈین ریزرو بینک ہوتا ہر کنٹری کا ہوتا ہے. ریزرو بینک بنانے والے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے اور کارنامہ یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر چیک کرنا. اول من عصب الليل راتوں میں اٹھ کے بھیس بدل کے جاتے تھے نا یہ گھر میں کیا ہو رہا وہ گلی میں کیا ہو رہا وہ قوم میں کیا ہو رہا بھیس بدلنے کے ایک عام آدمی کیسے بن کے گلیوں میں کوچوں میں گھومتے تھے. یہ سب سے پہلے خلفاء میں یہ سسٹم شروع کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور شعر جو ہوتا ہے وہ کسی کی تعریف نہیں بولتے اور شعر جو ہے کسی کی مذمت نہیں بولتے کسی کا مذاق اڑانا ہے اس کو جواب دینا ہے. تو لوگ کے عرب میں یہ مزاج تھا جس سے دشمنی ہوئی اس کے خلاف شعر لکھتے تھے یعنی گالیاں جو ہے شعروں میں دیے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑوں کی سزا مقرر کرے تھے جو کسی کے اگینسٹ شعر لکھے گا تو اس کی پٹائی ہونے والی ہے. یعنی مخالفت میں ہجوم میں شعر لکھنے پر بین کرنا اور اس پر سزا مقرر کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شراب پینے کی سزا میں 80 کوڑے مارنے والے سب سے پہلے آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. متعہ یعنی کیا کہتے ہیں ایگریمنٹ میرج ہوتا نا شادی ایک ٹائم ڈیوریشن رکھتے 1 مہینے کی شادی 2 مہینے کی شادی 4 مہینے کی شادی 6 مہینے کی شادی. یہ جو کیا کہتے ہیں کانٹریکٹ میرج بولتے ہیں اس کو ایگریمنٹ میرج بولتے کیا اس کو نام دیتے ہیں. یہ میرج کو بین کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں ٹائم لمٹ کے ساتھ میں لانگ لائف کے لیے شادی ہے تو ہے نہیں تو نہیں. ایک الگ بات ہے لڑائی جھگڑا ہو کے طلاق ہو جائے ایک الگ بات ہے لیکن پری پلان نہیں ہو سکتا اس کے اندر لانگ لائف کے لیے شادی ہونا چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آدمی تھے جو ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ کو کھانا شفٹ کرائے. مصر کنٹری سے العیلہ نام کا ایک مقام تھا وہاں سے باضابطہ شپ کے ذریعے مدینہ منورہ میں کھانے کی قلت ہو گئی تھی تو شپ کے ذریعے کھانا ایک امپورٹ کروائے تھے. تو یہ ایکسپورٹ اور امپورٹ جو شروع ہوا ہے ملکوں کے درمیان باضابطہ طریقے سے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ کیے تھے. ٹھیک ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے مزید کاموں میں یہ ہے کہ ریزرو مالیہ اٹھا کے رکھنا. زکات میں سے کچھ ریزرو مالیہ ایمرجنسی کاموں کے لیے زلزلہ آ گیا طوفان آ گیا کوئی علاقے میں بارش نہیں ہوئی کھانا کم پڑ گیا ایمرجنسی کے لیے آفات سماوی کے لیے ایک ایمرجنسی بجٹ نہیں ہوتا گورنمنٹ کا. یہ ایمرجنسی بجٹ بنانا
पूरी दुनिया को उमर बिन खत्ताब सिखाए हैं, रिजक मनी उठाकर रखना। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही वो वाहिद शख्स है जो दुनिया में सबसे पहले ये लफ्ज इस्तेमाल किए, अताअल्लाहु बक़ाअक, अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे। ये दुआ पहले जमाने में नहीं दी जाती थी, अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे, दुआ देते ना, ये दुआ सबसे पहले उमर बिन खत्ताब की दुआ किए थे। और ये दुआ किसके लिए किए थे? ये दुआ अली के मुर्तज़ा के लिए किए थे, अताअल्लाहु बक़ाअक, ऐ अली अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे। तो कुछ अच्छा ऐसी भी दुआ होती है अब तो सबकी ज़बानों पे। और ये दुआ है अय्यदकल्लाह, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला सबसे पहले दुआ, अल्लाह आपकी मदद करे। अय्यदकल्लाह, ये अल्फाज जो है ये सबसे पहले दुआ करने वाले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और ये दुआ उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह के लिए किया। आप इन लोगों का ताल्लुक देखो साहब, कैसे होते होंगे ये बेवकूफ लोग जो सहाबा और अहले बैत के दरमियान लड़ाई झगड़ा तू मैं कराना चाहते हैं। ये कराना चाह के बेचारे वो बेचारे खाम के दोज़ख में जाने वाले बन जाते हैं। नहीं, अरे ये सब एक थे साहब, ये हुजूर के सहाबी थे, ये हुजूर के घर वाले थे, इनका प्यार मोहब्बत देखो आप। ये दुआएं निकली सहाबी के ज़बान से और निकली है अहले बैत के साथ से। कैसा इनका प्यार मोहब्बत का रिश्ता, कैसे इनका ताल्लुक हुआ करते थे। ठीक है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले आदमी हैं जो अदालत सिस्टम कायम करे। अदालत नहीं थी पुराने ज़माने में, पहले ज़माने में अदालत करे तो क्या होता था, फैसला कौन करना, जो बादशाह है वो नहीं फैसला करना। अब वो छोटा फैसला हो या बड़ा फैसला हो, तो उसमें होता ये था कि गरीब आदमी पहुंचता ही नहीं था बादशाह तक, तो गरीब आदमी तो फिर मजलूम रहना ही रहना था। जब मुल्क बड़ा हो गया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला पहले आदमी थे जो कोर्ट सिस्टम बनाए, अदालत सिस्टम बनाए और हर एरिया को एक जज दिए। कूफा में एक जज, बसरा में एक जज, मक्के में एक जज, मदीने में एक जज और मिस्र और काहिरा में एक जज, हर जगह एक एक को काजी बनाकर, जज बनाकर बिठाए। तो ये कोर्ट सिस्टम जो है पूरी दुनिया को हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिए। ठीक है, फिर उसके आगे स्टेट सिस्टम, एक मुल्क के अंदर जो स्टेट बनता है, एक तो सिटी होगी, हैदराबाद सिटी है, लेकिन आंध्र प्रदेश स्टेट, ये मुल्क तो नहीं है ना। एक मुल्क में एक स्टेट होता है, यानी एक सिटी होती है, उसके अतराफ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। ये सिस्टम बनाने वाले भी सबसे पहले उमर बिन खत्ताब थे। दुनिया में उससे पहले स्टेट सिस्टम था ही नहीं, सिटी सिस्टम होता था, ये सिटी और ये सिटी, बीच के जितने गांव थे उनको पूछे देखी नहीं थे, जियो तो भी मरो तो भी, उनका कोई काउंटिंग नहीं करते थे। गांव और खेड़ा गांव को काउंटिंग नहीं किया जाता था। पहले काउंट करके बाकायदा बाउंड्रीज बनाकर एक एक एरिया का एक गवर्नर बनाने का जो सिस्टम शुरू किए हैं वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बनाया हुआ सिस्टम है। और सबसे पहले सेक्रेटेरिएट मुल्क को चलाने के लिए, जो सेक्रेटेरिएट होता ना आंध्र प्रदेश का, फिर इंडिया का सेक्रेटेरिएट होता वहां पर, राजभवन जो इलाका है दिल्ली का, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वगैरह, ये सेक्रेटेरिएट सिस्टम होता है जिसमें फाइनेंस के जिम्मेदार अलग, खेती बाड़ी के जिम्मेदार अलग, दाखिला के उमूर के आदमी, एक्सटर्नल अफेयर्स वो वगैरह 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 जी, ये सारे जो सिस्टम्स होते हैं अद्दवाबीन सेक्रेटेरिएट सिस्टम बनाने वाले और दुनिया को ये तरीका बताने वाले उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। चुपने वाले गांधी जी का इनके सामने, गांधी जी बोले भाई ये पूरा मुल्क चलाने का सिस्टम दुनिया को देने वाला यही आदमी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही पहले इंसान थे जो हाईवे सिस्टम बनाए थे। पहले हाईवे मक्का और मदीना के दरमियान बनाए थे, मेन रूट, सेफ रूट, डामर रोड तो नहीं बनाते थे उस जमाने में, लेकिन बड़ी रोड बनाते थे और वो रूट पे सिक्योरिटी का इंतजाम होता था, बड़े बच्चे औरतें कोई भी गुजर सकना, पहाड़ कांटियां और खतरे वगैरह नहीं आना, फिर वो इलाकों में पानी सर्व होना और मुसाफिर आदमी को जो चीज की जरूरत होती है, मस्जिद की जरूरत पड़ सकती है, मुसाफिर खाना, आराम खाना की जरूरत पड़ सकती है, पानी और खाने का इंतजाम पड़ सकता है। ये जो आप लोग कभी कभी जाते हो ना महबूबनगर वगैरह बेंगलुरु हाईवे, देख के खुशी होती है, थोड़ी थोड़ी देर में फोन का इंतजाम है, स्टॉप का इंतजाम है, चेकिंग वो है, ये है, वो है। माशाल्लाह ये हमारे पास एक 2-3 साल पहले बना है, उमर बिन खत्ताब के सिस्टम बनाए रज़ी अल्लाह ताला, हाईवे सिस्टम विद फैसिलिटीज। सिर्फ हाईवे पर तो रोड बना देना नहीं, फैसिलिटीज के साथ, पानी, खाना, आराम का रास्ता, सिक्योरिटी और रास्ता बताने वाले गाइड वगैरह। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला थे जो हाईवे सिस्टम बनाए। ठीक है, और हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ही वो पहले आदमी थे जो मस्जिद नबवी के अंदर जो आप टाइल्स वगैरह बिछाते हैं ना,
یہ ٹائلز بچھانے کا سسٹم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پہلے زمانے میں مٹی ہوتی تھی یا پھر گچی ہوتی تھی, وہ نکال کے اب ایسے ایک دم پالش کیے, ایسے چمکے ومکے تو نہیں تھے اس زمانے میں, لیکن سیدھے سیدھے پتھرے چنانا, ان کو ٹھوک ٹھوک کے سیدھے کروانا اور مسجدوں کے اندر بچھانا, یہ پہلے کام کرنے والی, یہ سسٹم بتانے والے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے آدمی تھے جو خانہ کعبہ سے جو مقام ابراہیم جو تھا وہ بالکل لگا ہوا تھا, تو لوگ کو طواف کرنے میں مسئلہ ہوتا تھا, تو اس کو جو آج جس مقام پر ہے نا تھوڑا ہٹا کے رکھے گیا, یعنی بیچ میں سے آدمی کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے گزر سکتے, یہ اس کو تھوڑا ڈسٹینس پر لانے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ. اس لیے میں آپ کو بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات جو ہے, ان کے جو کارنامے ہیں, صرف میں اس کے نام لیتے ہوئے گزر جاؤں گا. کیسا کیسا کرے, اگر یہ بولنے بیٹھے تو پھر اللہ رحم کرے وہ ہم شاید پورا کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا جو وقت تھا, وہ اس کے کیا معاملات تھے اور ان کا کیا معاملہ رہا, وہ اس زمانے میں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات کا وقت تھا وہ حج کرنے کے بعد, ہم بتاتے ہیں اس کی تاریخ کیا تھی, نہیں سال بول رہی, ہاں بولو نا آواز سے, 23 10 کو حضور کا وصال ہے, 10 کو حضور کا وصال ہے, 3 کو حضرت 13 کو حضرت ابوبکر کا وصال ہے, اور 23 کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس سال حج کیے اور حج سے واپسی کے درمیان وہ فرمائے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں جب آ رہے تھے تو ایک جگہ پر آ کر ریسٹ لینے کے لیے لیٹ گئے, تو لیٹنے کے بعد ایسا لیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لوگ صحابہ دیکھے ایسا حضرت عمر کرتے ہوئے ایسا لیٹے گئے, دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور یہ بولنے لگے کہ اے اللہ اب میری عمر بہت زیادہ ہو گئی, 63 ہو گئے تھے نا, اے اللہ میری عمر بہت ہو گئی, وضعفت قوتی, میرے اب جسم میں وہ پاور نہیں رہا کام کرنے کی, وہ طاقت نہیں رہی, وانتشرت رعیتی, اور میری رعایا تو اب پوری دنیا میں پھیل گئے. دیکھنا کتنا ایریا بنا, وہ سارا علاقہ اتنا بہت زیادہ مسلم ایریا بن گیا. فاقبضنی الیک غیر مضیع ولا مفرط, اے اللہ اس حالت میں مجھے اپنی طرف بلا لے کہ نہ میں کسی کا حق ضائع کروں, نہ کسی کے اوپر میں ظلم کیا ہوا. ہم تھوڑے نمازہ پڑھ لے کے سمجھتے کہ چلو یہ نمازیں تو ہے اپنے اکاؤنٹ میں, مگر ان کی دعا کیا ہے, اے اللہ غلطی ہونے سے پہلے اٹھا لے, اس حالت میں مجھے اٹھا لیا. فرماتے فرمان سلامت الحجت حتی قتل, اور اسی مہینے میں پھر ان کی شہادت ہوئی. اور حضرت کیا کہتے ہیں عمر رضی اللہ, حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک, اے اللہ تیری راہ میں مجھے شہادت نصیب فرما دے, واجعل موتی فی بلد رسولک, اور میری موت کو مصطفیٰ کے شہر میں کرنا, میں مصطفیٰ کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں, کسی اور مقام پر نہیں. یہ اکثر دعا کیا کرتے تھے. اور آپ کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ اس طرح سے ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر کسی غیر مسلم غلام کی انٹری کو بین کر لیتے. پہلے تو ہوا یہ کرتا تھا کہ مسلمان تو رہتے تھے, مسلمانوں کے اگر غلام ہیں, خریدے ہوئے غلام ہوتے تھے نا, اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, خریدا ہوا غلام ہے, غیر مسلم تو رہتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ چھوٹے بچے ہیں, جو نابالغ بچے ہیں ان کو رکھ سکتے, لیکن غیر مسلم اگر بڑے آدمی ہیں تو ان کے اوپر بالغ لوگ کو رکھنا بین. سب بڑے لوگوں کو نکال دیا تھا, کافر لوگوں کو مدینے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نکال دیا تھا. لیکن ان کے سامنے ایک بات آئی کہ ایک نوجوان ہے المغیرہ بن شعبہ. مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی ہے, وہ لکھتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی ایک نوجوان ہے اچھا جاننے والا بڑا آدمی ہے, اور اس کا خاصیت یہ ہے کہ ہر ہنر اس کو آتا, ایک کام آتا دوسرا کام نہیں آتا. نہیں, غلام ہے مگر اس میں ہاتھ میں ایسا کمال ہے, اس کے دماغ میں ایسی صلاحیت ہے کہ ہر کام آتا. انہ حداد, اس کو لوہے میں چیزیں بنانا آتا, لوہار ہے, جو چیز بولے تلوار بولے تلوار بناتا, برتن بولے برتن بناتا, اس کو لوہے سے ہر چیز بنانا آتا.
نقاشن ڈیزائن کرنا آتا ہے اس کو، پتھر میں، لوہے میں، لکڑی میں، ہر چیز میں ڈیزائن ڈالتا ہے۔ نجار وہ کارپینٹر بھی ہے، لکڑی کا سامان بنانا بھی جانتا ہے۔ بہرحال کوئی فن ایسا نہیں ہے جو اس کو نہیں آتا۔ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ أَن يُرْسِلَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اتنے کام کا بچہ ہے، نوجوان اتنے کام کا ہے، اتنا کام کا آدمی ہے، تو ٹھیک ہے اس کو آنے دو، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مسلمان نہیں رہتا، اس کو انٹری دے دیتے، ٹھیک ہے بھائی آ جا مدینے میں، تو آ کے رہ جاؤ۔ اور مغیرہ کا غلام رہتا۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، وہ نوجوان کو، پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، اگر مسلم کنٹری میں کوئی غیر مسلم اگر رہتا ہے تو اس کو چھوٹ دے دیتے، اس کو ٹیکس لگا دیتے ہیں، یہ بھی اتنا ٹیکس پے کر دو اور آپ کو جو کرنا ہے کر دو، اس کے بعد ٹیکس پے کرنا کمپلسری ہے تاکہ ہم آپ کو سیکیورٹی دیں۔ تو حضرت مغیرہ اس کے مالک تھے، مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ 100 درہم ٹیکس، تو وہ کام تو شروع کر دیتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے بولتا کہ میں مغیرہ میرے اوپر 100 درہم ٹیکس لگائے ہیں، بہت زیادہ بوجھ ہے، اتنا زیادہ ٹیکس میں نہیں پے کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کیا کیا کام آتا ہے، یہ آتا، فنان آدمی، ماہر آدمی، ویری ایکسپرٹ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 100 درہم زیادہ نہیں ٹیکس، کیونکہ تیری جو انکم ہے، اتنے سورسز ہے تیرے پاس کمائی کے، اس کے حساب سے یہ ٹیکس بالکل زیادہ نہیں ہے، برابر ہے۔ تو سورج سکا لیکن کبھی چلے جاتا، آؤٹ لیتے پکار لیتے چلے جاتا۔ پھر کچھ دن گزرتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بعض صحابیوں کے ساتھ ٹھہرے رہتے، ان کو اطلاع ملتی تو بلاتے نوجوان کو بلاؤ، وہ مغیرہ کا غلام ہے نا، بڑا کام والا آدمی ہے، اس کو بلاؤ۔ وہ نوجوان بلاتے، عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں سنا کہ تم کو ایسی چکی بنانا آتا ہے جو ہوا سے چلتی ہے، ہوا سے چکی، مطلب اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں رکھتی، ہاتھ سے پھرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہوا چلی تو آٹا پیستا۔ آپ ہوا سے چکی چلاتے ہوئے سنا میں، تو وہ چکی بناؤ۔ تو وہ شخص کہتا ہے، وہ غلام کہتا ہے عمر امیر المؤمنین، میں تو ایک ایسی چکی بنا کے دوں گا اور ایسی چکی چلاؤں گا تاریخ اس کو یاد رکھے گی، ایسی چکی چلاؤں گا کہ تاریخ اس کو یاد رکھے گی۔ یہ لفظ بول دے کے پلٹ کے چلے آتا ہے، صحابی مسکراتے رہتے جو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سمجھے آپ کو کیا بولے، کیا جوان ہے بھی، تاریخ یاد رکھنا، ایسی چکی چلاؤں گا بولو۔ حضرت عمر فرماتے موت کی دھمکی دے کے گیا ہوں، میں کو قتل کرتا ہوں، بول رہا ہوں ایسا، تاریخ یاد رکھیں گے، ایسی چکی چلاؤں گا، ایسا بولا ہوں۔ تو پھر تو اس کو پکڑ کے ابھی بتائیے۔ حضرت عمر فرماتے کس جرم میں مارا، حملہ کرا، گالی دیا، کیا جرم میں آپ سزا دیں گے اس کو؟ جرم کچھ بھی نہیں ہے نا۔ اب اگر جا کے پکڑے تو ہوتا نہیں چکی بنا دو، بولا نہیں، تو جرم نہیں تھا وہاں، جرم تو تھا، وہ نیت سے جرم تھا، ارادے سے جرم تھا، لیکن پکڑے جانے والا کوئی جرم نہیں تھا وہ۔ حضرت عمر فرمائی کس بنیاد پہ تم سزا دیں؟ امیر المؤمنین کو دھمکی دے کے گیا، جب دھمکی دے کے چلے گیا، اس کے بعد ہوا یوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ایک مرتبہ غالباً ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے لوگوں کو اٹھاتے ہوئے نکلے باہر ان لوگوں کو نماز سے اٹھاتے ہوئے رات میں دیر گئے، ان کیا کرا، ایک بڑی چاقو لے لیا، وہی غالباً اس کا نام فیروز ابولول ہوتا ہے، فیروز ابولول، یہاں تو نام نہیں لکھا مگر یاد آ گیا، فیروز ابولول۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا ابن ملجم تھا جو فیروز ابولول جو ہے، وہ ایک بڑا چاقو، وہ چاقو آگے سے دو دھاری، یعنی مٹ ایک ہے لیکن دھار دو نکلتے ہوتے دو، اور دونوں طرف سے تیز تھا، دو دھاری تھا اور بیچ میں اس کی گیپ تھا۔ ویسا ایک بڑا چاقو زہر میں ڈبا کے، بڑی شام لپٹ لے کے، چاقو اندر رکھ لے کے مسجد نبوی میں اندر جاتا اور دروازے کے پیچھے چھپ جاتا، دروازے کے پیچھے چھپ جاتا، شال وال لپٹ لے کے جا کے اندر بیٹھ جاتا مسجد کے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے آتے اور نماز فجر کے لیے اندر جاتے، نماز پڑھانے والے ہوتے نا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مصلی پر ٹھہرتے، اقامت شروع ہوتی، صحابہ کرام اٹھ کے ٹھہرتے رہتے، صحابہ کرام ان بھی آگے پہلے صف میں وہی شال لپٹ لے کے ٹھہر جاتا۔ ابھی اقامت ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز شروع کرنے والے رہتے، اچانک پہلا بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے شولڈر پر، اور دوسرا بار 3 بار ٹوٹل، ایک بار ان کے شولڈر پر اور کمر کے حصے میں بیچ کمر میں 2 مرتبہ وہ چاقو گھوم دیتا، بہت تیزی کے ساتھ، بہت فاسٹ، 3 بار ایک ساتھ مار لیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی جگہ گر جاتے،
دیگر صحابہ جو نماز کے لیے اٹھے تھے وہ سب اس کے اوپر کودتے، لیکن اتنا تیز اونچا ہو گرا تھا کہ 13 صحابی اس وقت زخمی ہوتے، پہلی صف والے 13 صحابی زخمی ہوتے ہیں، جن میں سے بعد میں 6 آدمی شہید ہو گئے کیونکہ اس میں زہر تھا، سو جس کو لگتا پھر وہ زہر چڑھ جاتا تھا اس کو. تو 13 آدمی میں سے 6 آدمی شہید ہوتے. بعد میں ایک عراقی آدمی پیچھے رہتا ہوں، دیکھتا کہ جب کنٹرول نہیں ہو رہا تو ایک بڑی شال لے کے اس کے اوپر ایسا شال لپڑ دیتا، تو اس کا ہاتھ پھر چلنے نہیں لگتا، پورے مل کے اس کو ایسا پکڑ لیتے، تو وہی چاقو لے کے اپنے اندر سینے میں گھسا دیتے شال کے اندر. پھر پکڑے نہیں تو اس کو سزا نہیں ہوتی، سزا دینے سے پہلے خود شال کے اندر اپنے آپ کو، جب ان رک جاتا لوگ شال اٹھا کے دیکھتے تو اس کی لاش پڑی ہوئی رہتی. لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تیزی سے اٹھا کے لے کے نکلتے، 3 بار ہو گئے تھے نا، خون مسلسل جانے لگا تھا، تیزی سے ان کو لے کر جاتے رہتے. اور وہ حالت میں جب ان کو اٹھا کے لے جایا جا رہا تھا، حضور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے وہ حالت میں اٹھا کے لے جاتے وقت عبد الرحمن بن عوف امامت کر کے تو نماز ہو جاتی ہے، فرماتے 3 بار ہوئے ہیں، اور یعنی بالکل آر پار یہاں سے جا کے یہاں تک پیٹ تک آ گئی چاقو، بڑے سے اس کا چاقو کمر میں پھنسا دیا پوری طریقے سے، اٹھا کے لے جا رہے تو عمر عبد الرحمن بن عوف امامت کرے فرمائے، تو 2-3 حضرات اٹھا کے لے جاتے، اور باقی جو ہے سب سے چھوٹا کیا پڑھ سکتے وہ تیزی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، فاس فجر کی نماز کے بالکل اجالا ہونا شروع ہو جاتا، وہ تیزی سے کیا کہتے ہیں پڑھ کے نکل کے آتے، تیزی سے جب پڑھ کے نکل کے نماز پڑھ کے آتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دوا پلاتے، جب ان کو دوا پلاتے تو وہ دوا جو ہے وہ کمر میں سے نکل جاتی، اتنا بڑا سوراخ رہتا اور پیٹ کو تک چیر دیا ہوتا، منہ میں دوا ڈالے ان کے زخم سکنا ہو کر حکیم لوگ دوا ڈالتے تو دوا کمر میں سے نکل جاتی. ان کو سبیب وغیرہ دوسرے کئی چیزیں ان کو پلایا جاتے ان کو بچانے کے لیے، تو پلایا جاتا تو ان کے پیٹ میں سے وہ سارے چیزیں نکل جاتے رہتے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی دوا کام نہیں آئی، کوئی دوا کام نہیں آئی. اس کے بعد ہوتا یہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس حالت میں ہوتے تو لوگ ٹھہر کر تعریفیں کرنے لگتے ہیں، عمر بن خطاب کو ایسے نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا، ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں، تعریف کرنے لگتے ہیں، کنتا آپ ایسے تھے، آپ ایسے تھے، آپ ایسے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ایسے تھے وہ سب رہنے دو، میں اللہ تعالیٰ سے بس ایک امید کرتا ہوں، ایک امید، انی خرجت منها کفافا لا علی ولا لی، بس میں ایک تمنا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دنیا سے نکال رہا ہے تو اے اللہ نہ میں کسی کو کچھ دیا، نہ مجھ سے کوئی کچھ لیا، نہ میں کسی کے ساتھ اچھائی کیا، نہ میں کسی کے ساتھ برائی کیا، بس اکول رکھ کے نکال لے مولا، بس یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، میں کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا یا اللہ. پھر اس کے آگے فرماتے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے لو ان لی طلاع الارض ذهبا لافتدیت به من حول المنفع، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے. اے عبداللہ ابن عباس، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اٹھ کے ٹھہرنا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کاش میرے ہاتھ میں اس وقت زمین کے برابر سونا ہوتا، میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا، کچھ تو منہ دکھانے کے لائق رہتا، میں یہ بھی نہیں کر سک رہا ہوں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. میرے بھائیوں، عمر بن خطاب بھی ایسا نہیں سمجھے تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں بھی ایسا نہیں تھے. اب آپ دیکھیں نا کیا کہا ہے، ہم کیا کریں؟ اگر ہمارے کو کاٹ کے ہمارے چمڑے سے ان کے جوتے کی چپل بنا دیے تو بھی کم ہے، ہماری اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ ان کا جوتا بھی بن سکے. اتنے بڑے لیول پہ جانے کے بعد ان کی الفاظ سے انتقال کے وقت اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے، میں کیا کو دکھاؤں وہاں پر جا کے، میں کیا کرا، اے اللہ کسی کا کچھ باقی نہیں رہا تو بس ہے، اس دنیا سے نکلتے ہیں، کسی کا کچھ باقی نہیں. اتنا سونا ہوتا تو میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا، کچھ ہیبت میں کمی ہوتی ہے اللہ کے سامنے ٹھہرنے کے تو میں بھی کچھ کر کے آیا ہوتا. پھر فرماتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جعلتها شورا، میں اپنے بعد جو بھی خلیفہ ہوں گے اس کے میں مشورہ بنا دیتا ہوں، میں کیا ایڈوائزری بورڈ بناتا، ان کے مشورے سے اللہ خلیفہ مقرر کیا جائے گا. اور وہ ایڈوائزری بورڈ جعلتها شورا، عثمان وعلی وطلحہ والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ 6 نام لیتے، یہ اکابر صحابہ، سب سے بڑے صحابہ.
فرماتے یہ 6 نام ہیں، یہ میں ایڈوائزری بورڈ بنایا، یہ لوگ اپنے مشورے میں جس کو خلیفہ بنائیں گے وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہوا کریں گے۔ اور فرماتے وَأَجَّلَ السِّتَّةَ ثَلَاثًا، اور یہ 6 آدمی کی جو ایڈوائزری بورڈ ہے ان کو 3 دن کا ٹائم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیتے ہیں 3 دن کے اندر آپ لوگ اپنے نئے خلیفہ کا نام پیش کر دینا۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے انتخاب سے پہلے یہ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ الذی لم یجعل منیتی بید رجل یدعی الاسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ میری موت کسی ایسے آدمی کے ہاتھ پہ نہیں رکھا جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والے کے ہاتھ سے میں نہیں مرا۔ یہ مجوسی تھا نا، آپ کا پوجا نہیں تھا، وہ فیروز ابو جو قاتل ہے وہ آپ کی پوجا کرنے والا تھا۔ تو فرمائے اللہ کا یہ فضل ہے کہ میں مسلمان کے ہاتھ سے نہیں مرا، کافر مجھے مارا۔ پھر پلٹ کر فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے اے عبداللہ دیکھو میرے اوپر قرضہ کتنا ہے، انتقال سے پہلے فرماتے ہیں عبداللہ دیکھو اپنے پاس اگر کوئی کونسلر ایم ایل اے بھی بن گیا تو اس کی جائیداد بڑھتی جائے گا، دولت، گاڑیاں، پلاٹس، بلڈنگ، فلیٹس، یہ سونا چاندی وغیرہ وغیرہ سب دنیا جمع ہو جاتی ہے۔ اور یہ کتنی کنٹری تھی آپ ان کا تصور کریں، امیر المؤمنین اگر صرف یہ اپنا حق مال غنیمت میں سے بھی اگر اٹھا لیتے نا تو ارب پتی ہوتے تھے، ارب پتی، کیونکہ مال غنیمت میں سے جو مال آتا ہے اس میں خلیفہ کا حق ہوتا ہے، لیکن خلیفۃ المؤمنین رہ کر پورا کا پورا فتح ہوتی، 44 ملک فتح کرے، جو مال غنیمت آتا، جو مسلم فائٹرز ہوتے جو میدان میں جنگ لڑے انہی کے درمیان بانٹ دیتے اور اپنے لیے ایک دن کبھی نہیں اٹھاتے، سارا فائٹرز کے درمیان بانٹ دیتے۔ 44 ممالک فتح کرے ہیں، مالی غنیمت کا کچھ ان کے پاس نہیں، کچھ غنیمت نہیں، بلکہ الٹا مائنس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال کرتے ہوئے مائنس میں قرضوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اپنے بیٹے سے بولے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ بیٹے عبداللہ دیکھو ہمارے اوپر قرضہ کتنا ہے، حساب کرو۔ تو ان کے بیٹے بیٹھ کے حساب کرتے ہیں کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، تو 86,000 آپ کے اوپر درہم جو ہے قرض نکلتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک کام کرنا کہ یہ میں تو اب اس سچویشن میں نہیں ہوں کہ یہ قرضہ ادا کروں، ان کے پاس تو مال نہیں اور حالت تو بالکل گزرنے کی، تو یہ میرے بیٹے ادا کریں، اگر میرے بیٹے نہیں ادا کر سکے تو میرے پورے خاندان والوں کو جمع کرنا اور خاندان والوں کو جمع کر کے ان سے جو ہے سب سے تھوڑا تھوڑا پیسہ کلیکٹ کر کے یہ مسلمانوں کو واپس کر دینا کہ یہ مسلمانوں کا میری گردن پہ باقی نہ رہ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس طرح سے قرضہ ادا کرنے کا فرما لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر میرے خاندان والے بھی نہیں کر سکے تو میں قریش جو اوپر کا خاندان ہے، جو حضور کا بھی خاندان بنتا ہے، قریش کے لوگوں سے پوچھنا کہ بھئی آپ کے ہی گھرانے کا یہ ایک آدمی، مین تو قبیلہ قریش بنتا نا، بڑا قبیلہ جس میں لاکھوں انسان بنتے ہیں، تو پھر قریشی جو بھی ہے ان سے پوچھنا مگر کسی طرح سے بھی میرا قرضہ ادا کر دینا، میرا قرضہ باقی نہیں رکھنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بیٹے جاؤ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جا کے ان سے اجازت لو کہ عمر اجازت مانگتا ہے کہ اپنے دونوں اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ یہ بھی دفن ہونا چاہتا ہے، کیونکہ وہ کمرہ ام المؤمنین کا تھا نا، آپ کو بتایا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ پاک ہے وہ ام المؤمنین عائشہ کا کمرہ ہے، اور انبیاء کا یہ طریقہ رہا کہ نبی کا جہاں پر وصال ہوتا وہیں پر مزار بنتی، تو حضور کا وہیں پر وصال ہوا وہیں پر مزار ام المؤمنین کمرے میں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا وہ تو ام المؤمنین عائشہ کے ابا تھے، تو وہیں پر دفن ہو گئے، وہیں پر ان کی تدفین ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار وہیں پر بنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مسئلہ جب آیا تو بھیجا کے ام المؤمنین کے پاس ان سے اجازت لینا، اور اگر وہ اجازت دیے تو مجھے وہاں پر دفنانا، اور اگر اجازت نہیں دی تو عام قبرستان میں دفنا دینا۔ تو حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نکل کر جاتے ام المؤمنین سے اجازت لیتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت دیتے، امیر المؤمنین اجازت مانگ رہے ہیں کہ اگر وہ انتقال کر جائیں تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی ان کے مزار بنیں۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا سوچ گیا اور فرماتی کہ وہ جگہ میں اپنے آپ کے لیے رکھی تھی۔ تو ام المؤمنین دیکھو آپ اہل بیت اور صحابہ کا تعلق بتا رہا ہوں، ام المؤمنین اہل بیت نہیں اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اب آپ بتاؤ کہ حضور کے قریب کسی کو جگہ ملی تو کوئی چھوڑتا کیا؟ حضور کے بازو جگہ ہے، بازو حضور کے بازو، پھر خاندانی جگہ بھی تو ان کے والد وہاں مشغول ہیں، خیر خاندانی چھوڑو، حضور کی بازو جگہ ہے،
ام المؤمنین ہے، ان کا حق ہے، کمرہ ان کا ہے، ابا ان کے ہے، رسول اللہ موجود ہے، رسول اللہ ان کے شوہر ہے، ان کی جگہ ہے، ذاتی ان کی جگہ ہے. لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی تو تھوڑی دیر ان کا چہرہ یوں ہوتا کہ وہ جگہ میں اپنے لیے رکھ لی تھی، مگر آپ کہہ دو عمر سے کہ میری اجازت ہے وہ دفن ہو جائے. یہ اہل بیت اور صحابہ کا تعلق تھا. یہ اہل بیت اور صحابہ کا تعلق تھا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر آتے وَلَأُؤْثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، میں اپنے آپ کی جگہ کو قربان کرتی ہوں عمر پر، اور وہ جگہ میں عمر کو دے دیتی ہوں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمانے کے بعد حضرت عمر سے یہ کہا جاتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے تو فحمد اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ کہتے اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو جاتا. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بعض لوگ ایسا سمجھتے کہ عورتوں کا قبرستان جانا منع، عورتوں کا زیارت کے لیے جانا منع. ٹھیک ہے، حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی وصال کے بعد. پھر جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو بھی جایا کرتی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور تدفین ہوئی تو ام المؤمنین فرماتی تھی اس کے بعد میں برقع پہن کر جایا کرتی تھی. تو یہاں پر دلیل ملتی ہے کہ زنانے کا قبرستان جانا جائز ہے، جائز ہے، جائز. درگاہ کو جائیں یا عام قبور کو جائیں جائز. اور یہاں پر آپ کو یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ ام المؤمنین پردہ کر کے جایا کرتی تھی. تو زنانہ اگر قبرستانوں کو جائے تو مردوں میں اس میں مکسپ نہیں ہو جانا جیسا عام طور پر. یہ بڑا فساد ہے، بڑا فساد ہے درگاہوں کے پاس عام قبرستانوں میں اختلاط ہے. مردوں مسجد میں نماز عورت پڑھ سکتے، بالکل جائز ہے، حضور کے زمانے میں پڑھتے تھے. من کیوں کرے؟ مرد عورت مکسپ نہیں ہونا، بے پردگی ہو رہی ہوتی، بے پردگی ہو رہی بلکہ نماز میں رخصت دے دے گی گھروں میں پڑھ لو. بے پردگی قبرستانوں میں کر سکتے. نماز تو فرض ہے نا، وہ سنت ہے. فرض کام میں اجازت دے دی کہ گھروں کے اندر نماز پڑھو، بے پردگی نہیں ہونا. یہ حضور کو پسند نہیں تھا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. قبرستانوں میں بے پردگی کرے تو ایسا. سو عورتوں کو قبرستان جانے کی اجازت ہے. اس بات کا لحاظ رکھے کہ پردہ مکمل ہو، اور اس بات کا لحاظ رکھے کہ جو ٹائم پر مردانہ زیادہ ہوتا ہے وہ وقت پر عورت قبرستان نہ جائے. جو ٹائم پر مردانہ کم ہوتا ہے، عرس، میں سیدھا سیدھا بولتا ہوں، یہ اس بات میں بہت سارے لوگ یعنی خراب بھی لکھتا ہوں، مگر میرا موقف، میں اپنا موقف چینج کرنے والا نہیں. میں بتاتا ہوں عرس کے موقع پر مردانہ جمع ہونا شور ہے. تو عرس کے موقع پر کس کا بھی عرس ہو، عرس کے موقع پر زنانہ نہیں جانا کیونکہ شور ہے. عرس میں جانا فرض ہے، سنت ہے، مستحب ہے، ایک اچھا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں ایک دو وقت شہداء کے سال دو سال جایا کرتے تھے. چلو سنت مان لو، زیادہ سے زیادہ سنت ہے تو اسی ٹائم پہ جانا سنت ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. بے پردہ ہونا حرام ہے، مرد اور عورت کا مکس اپ ہونا حرام ہے. تو اس بات کا لحاظ رکھنا کہ عورت جا سکتی ہے، ضرور پرمیٹڈ ہے، لیکن شرائط کے ساتھ کہ بے پردگی نہیں ہونا. مردانہ جو ٹائم پہ رہتا وہ ٹائم پہ نہیں. جو ٹائم پہ مردانہ بالکل نہیں رہتا یا کم رہتا، پردہ کر لے کے اس حالت میں زیارت کر کر آ سکتے ہیں. یہ پرمیشن ہے. ساتھ میں ایک اور ایک مسئلہ عقیدے کا بھی بتا دیتا ہوں، عقیدے کا بھی بتا دیتا ہوں. لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ جو مردے ہیں لوگ وہ سنتے کیا، وہ دیکھتے کیا، ہم کو کچھ معلوم ہوتا کیا. حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو میں اکثر زیارتوں کے لیے جایا کرتی، اور جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو جب بھی میں آزادی کے ساتھ زیارت کے لیے جایا کرتی. وَهَلْ هُوَ إِلَّا بَعْلِي أَوْ أَبِي، وہ تو ایک تو میرے شوہر تھے اور ایک تو میرے ابا تھے، میرا مسئلہ کیا تھا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر تدفین ہوئی، ان کا مزار بنا، تو میں جب کبھی وَإِلَّا مَشْهُودَةٌ عَلَيَّ ثِيَابِي، میں جب کبھی عمر بن خطاب کے انتقال کے بعد اس وہاں پر زیارت کے لیے گئی تو فل پردہ کر لے کے جایا کرتی تھی، کیونکہ عمر بن الخطاب سے میرا کوئی رشتہ نہیں بنتا تھا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مزار کے اندر ہے اور ام المؤمنین اوپر پردہ کر کے جا رہے ہیں. صاف بات نہیں ہے کہ عمر بن الخطاب کو نظر آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنا کلیئر ہے، بغیر نظر نہیں آتا، سنے نہیں آتا، دکھتا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر ان کا برقع پہننا کیا، نہیں پہننا کیا. تو عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ایک مرد بھی اگر قبرستان کے اندر نہ ہو، ایک مرد بھی اگر نہ ہو، تب بھی عورت کو چاہیے کہ وہ برقع پہن کر پردہ اور حجاب کا انتظام کر کے قبرستان جائے.
کیونکہ سارے قبور والوں کو نظر آتا ہے بات، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ برابر ہم کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. آخری بات سنا کر اپنے مضمون کو ختم کرتا ہوں کہ حضور اکرم انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 63 سال میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا 63 سال میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا 63 سال میں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور یہ فرمائے کہ یا رسول اللہ، عمر کے انتقال پر اسلام روئے گا. لیبکی الاسلام علی موت عمر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر اسلام روئے گا، کیونکہ اتنا گولڈن آورز اور اتنے کیا کہتے ہیں سنہرا زمانہ، اتنا بہترین سنہرا گولڈن ایج، ایسی تاریخ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک پھر اسلام نہ دیکھا ہے، نہ مہدی علیہ السلام کے زمانے تک پھر کبھی دیکھنے والا. اتنا انصاف کہ سارے دنیا کے اندر مال بانٹنے کے بعد ریزرو منی اٹھا کے رکھا جاتا تھا، زمین کے اوپر کوئی چلتا ہوا فقیر نظر نہیں آتا تھا. اتنا اکنامکل سسٹم اسٹیبل تھا، اتنی مسلم پاور اتنا زیادہ تھا، اور پوری دنیا میں یہ جو جہاد کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود بتاتے کہ بھئی ہم کسی علاقے میں جب گڑبڑ ہوتی ہے تو وہاں پر گھستے، فتح کرتے. مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر داخل ہوتے اس علاقے میں، فتح کرتے ہیں، سارے علاقے میں پیس کر دیتے، امن کر دیتے. وہ اس طرح سے امن کرتے کہ ہندو پوجا اپنی جگہ کرے، مسلمان اپنی جگہ عبادت کرے، مجوسی اپنی جگہ آگ کی پوجا کرے، کرسچن اپنی جگہ سرے کو کرے، کاروبار میں دھوکہ نہ ہو، مال میں چوری نہ ہو، ظالم کوئی طاقتور کمزور پہ ظلم نہ کرے، پورا پیسفل کر دیتے. کبھی کسی کو گردن پہ تلوار رکھ کے یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمان ہو جا ورنہ گردن مار دے، کبھی نہیں ہوا ایسا. علاقوں کو فتح کرنے کا مقصد یہ ہوتا، جس علاقے میں کمزور پہ زیادہ ظلم ہوتا وہ علاقے میں طاقت سے داخل ہوتے اور ان کے پاس سے تلوار اور طاقت کھینچ لیتے اور دنیا میں مساوات قائم کرتے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جتنا 10 سالہ گولڈن زمانہ گزرا ہے، سنہرا زمانہ گزرا ہے، پھر تاریخ اسلام میں ایسے سنہرے دور دوبارہ نہیں پڑھائے گئے. اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور سے عرض کیے کہ یا رسول اللہ، اسلام عمر بن الخطاب کی موت پر روئے گا. اور پھر ہوا بھی ویسے کہ پھر ان جیسا کوئی حکمران پیدا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ. اب ہم یہاں پر اپنے مضمون کو ختم کر دیتے ہیں، اور اگر کل رمضان باقی رہا جس کا امکان کم ہے، میں بات ضرورت الہلال کمیٹی کے ذمہ داروں سے میری گفتگو ہوئی تو وہ لوگ بتائے کہ 99% یہ ہے، 99% یہ بات ہے کہ اس مرتبہ رمضان 29 پر یہ ختم ہوگا. 30 روزہ ملنے کا امکان نہیں ہے، تقریباً نہیں، 99% نہیں ہے. تو امکان ہے کہ آج ہمارا شاید آخری خطاب ہو جائے. اگر اللہ نے چاہا اور 30واں رمضان مل گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسا مقدمہ بیان کیے تھے اوور آل صحابیت پر، اسی ڈھنگ سے ہم ایک خاتمہ اینڈ دی اینڈ کے کچھ الفاظ صحابہ کے بارے میں، اوور آل عام صحابہ کے بارے میں جو الفاظ ملتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، فضائل اور ان سے متعلق جو باتیں ملتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم کو مشکات النبوہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم کو فیض سے مالا مال فرما دے، اہل بیت کے فیض سے مالا مال فرما دے، عموماً سارے صحابہ کرام کے فیض سے مالا مال فرما دے، اور خاصتاً حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے فیض سے مالا مال فرما دے. مولا ان کے ایمان سے ہم کو فیض عنایت فرما، ان کے یقین سے ہم کو فیض عنایت فرما، ان کے نور سے ہم کو فیض عنایت فرما، ان کی فراست سے ہم کو فیض عنایت فرما، ان کی زندگیوں سے ہم کو سیکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم اپنی زندگی میں ظاہری اور باطنی زندگی میں ہمارے سدھار پیدا کر دے، اور ہمیں دنیا میں اور آخرت میں حسنہ اور نیکی عنایت فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.